الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. سورۃ العصر کے ضمن میں پچھلے ہفتے میں نے کچھ تمہیدی باتیں بھی گوش گزار کر دی تھیں، اور اس پوری سورہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی 3 آیات سے جو ایک جملہ وجود میں آتا ہے، ایک سمپل سٹیٹمنٹ، اسے اگر ہم اپنے قلب پر نقش کر لیں تو اس سے جو تذکر حاصل ہوتا ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ بھی میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. آج ہمیں ذرا اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں ان میں سے بعض جو خصوصی اہمیت اور علمی اور فکری اعتبار سے گہرائی کے حامل ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے. ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اس سورہ مبارکہ کا درس میرے لیے بیک وقت نہایت آسان بھی ہے اور نہایت مشکل بھی ہے. اتنی مرتبہ درس دیا ہے ان 3 آیات کا، اور پھر یہ کہ پورا منتخب نصاب جو میں نے مرتب کیا مطالعہ قرآن حکیم کا، وہ گویا کہ اسی کی اساس پر ہے. تو اتنے مضامین ذہن میں ہیں کہ اب اس وقت ان میں سے کس کا انتخاب کروں اور کس کو رہنے دوں، یہ آسانی اپنی جگہ پر مشکل کا سبب بن گئی. پھر میں نے ایک تاریخ بھی عرض کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ میری ذہنی اور قلبی جو مناسبت رہی یا جو تعلق رہا اس کی ایک تاریخ ہے. اس لیے کہ 50 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں، جبکہ میں ابھی میڈیکل کالج کا طالب علم تھا، مولانا فراہی کی تفاسیر، مجموعہ تفاسیر فراہی کے عنوان سے یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس میں نے سورۃ العصر کے بارے میں جو کچھ پڑھا اس سے یہ ہے کہ واقعتاً اس سورہ مبارکہ کا نقش دل میں قائم ہو گیا، اس کی عظمت کا، اس کی ہمگیریت کا، اس کی جامعیت کا. یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں کہ امام شافعی کے وہ اقوال بھی علم میں آئے: لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. پھر یہ کہ جب میں نے اسی 50 کی دہائی کے آخری حصے میں، بلکہ کہنا چاہیے وسط میں 55-56 میں ساہیوال میں اپنے درس کے سلسلے کا آغاز کیا، تو میں نے اس سورہ مبارکہ کے بڑے تفصیلی نوٹس تیار کیے تھے. وہ میرے پاس اب بھی محفوظ ہے. کاغذ نہایت بوسیدہ ہو چکا ہے، پچھلی مرتبہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اب میں نے اسے کچھ ٹرانسپیرنٹ ٹیپس لگا کر محفوظ کیا ہے. مجھے احساس ہوا کہ یہ واقعتاً میرے لیے ایک یادگار شے ہے، اور میں نے اس کی کچھ فوٹو اسٹیٹ کاپیز کرا لی ہیں. بعض احباب نے چاہا تھا کہ انہیں مل جائیں، تو وہی حضرات جن نے پچھلی دفعہ مجھ سے اس کا مطالبہ کیا تھا یا فرمائش کی تھی وہی مجھ سے لے لیں. اتنے ہی چند نسخے ہیں میرے پاس. پھر جب سن 66 میں بلکہ 65 میں لاہور منتقل ہوا ہوں، اور میں نے اپنی اس دینی جد و جہد کا آغاز کیا جس کے نتائج میں مرکزی انجمن خدام القرآن کا قیام بھی شامل ہے، قرآن اکیڈمی کی یہ تاسیس اور تعمیر، پھر قرآن کالج، یہ سب اسی جد و جہد کے ثمرات ہیں. تو میں نے اس وقت بھی جب میں نے میثاق کی ادارت سنبھالی ہے
تو ابتدا میں جو چند چیزیں میں نے لکھی ان میں یہ سورۃ العصر پر میرا ایک مضمون جو مجھے آج بھی بہت عزیز ہے. میں نے اس میں بھی بیان کر دیا تھا کہ اصل میں سورۃ العصر کی تفسیر لکھنا نہ میرا مقام ہے اور نہ میں اس کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ مولانا فراہی نے اس کا حق ادا کر دیا، لہٰذا اب کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں. بہرحال کچھ تاثرات تھے میرے قلبی تاثرات اور واردات قلبی، ان کو میں نے قلم بند کیا، اور جیسے کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں مجھے وہ اپنی بڑی ہی عزیز تحریروں میں وہ شامل ہے جو مجھے بہت پسند ہے. پھر سن 73 میں نے وہ تقریر کی تھی ایچسن کالج میں، وہ تو پھر بڑے پیمانے پر شائع ہوئی ہے، اس لیے کہ پھر میں نے اسے مرتب کیا. بہرحال یہ میری ایک بڑی طویل تاریخ ہے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد سے میں نے جو بھی کام کیا ہے یہ دعوت رجوع القرآن اور تعلیم و تعلم قرآن کی یہ تحریک اور درس و تدریس کا جتنا سلسلہ ہے وہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ سورۃ العصر ہی کے برگوبار ہے. پھر میں نے کچھ پچھلی مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے. 6 سورتیں مل کر یہاں گویا کہ ایک انذار کے گروپ کی شکل اختیار کرتی ہیں. سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور پھر سورۃ الہمزہ، اور ان کو 3 کے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلی 3 صورتوں میں ایک مضمون ابتدا سے انتہا تک پہنچ گیا. سورۃ الزلزال کا خلاصہ کیا ہے؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. لوگ علیحدہ علیحدہ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. تو جس نے رائی کے دانے کے برابر ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ اسے سامنے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے ہم وزن بدی کمائی ہوگی وہ سامنے دیکھ لے گا. یہاں صرف دیکھنے کا تذکرہ ہے، اعمال سامنے آ جائیں. اگلی صورت میں پھر اعمال کا جو پس منظر ہے، جو محرک ہے، جو نیت ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. اب یہ محاسبہ ہے، اور اس محاسبے میں ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت، سینوں میں کیا تھا. ظاہر بات ہے اس سے مراد ہے اعمال صالحہ جو ہیں انہی پر سارا دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات، کس نیت سے وہ عمل کیے گئے. اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوگا کہ چاہے پہاڑ جیسا ایک ہو یعنی انبار ہو نیکیوں کا، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا. بڑے بڑے عمل جن کو دیکھ کر بڑی ان کی امیدیں جو ہیں وہ جاگ اٹھیں کہ ایسے ایسے اعمال ہمارے موجود ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اڑا کر ہباء منثورا کر دے گا، اس لیے کہ ان اعمال کے پیچھے نیک نیت تھی، خلوص اور اخلاص اور للہیت موجود نہیں تھی. یا جیسے سورہ نور میں فرمایا گیا وہ سراب کے مانند ہوں گے، یحسبہ الظمآن ماء، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، پانی ہے نہیں، وہ تو ریگزار ہے، دھوکہ ہے کہ پانی ہے. تو انہیں بھی اپنی نیکیاں جو ہیں نظر آئیں گی سراب کے مانند. حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. یا سورہ ابراہیم میں فرمایا کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. راکھ کا ایک ڈھیر، ایک ہوا کا تیز تند ہوا کا جھونکا آئے اور اڑا کے رکھ دے، ختم، کوئی وجود نہیں. تو وہ نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی. اب قابل وزن نیکیاں صرف وہی رہ جائیں گی کہ جن کی بنیاد خلوص و اخلاص و للہیت و نیک نیتی پر تھی. اب ان کو وزن کیا جائے گا. یہ سورۃ القارعہ میں ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ظاہر بات ہے قابل وزن صرف وہ نیکیاں ہوں گی کہ جو نیک نیتی پر مبنی ہوں. اب وہ اگر ایک معیار مطلوب سے کم تر رہ گئیں تو خفت موازینہ، اگر اس معیار مطلوب سے بلندر ہے تو ثقلت موازینہ. اس کی تفسیر میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ہر شخص کے لیے اس کا اپنا ایک علیحدہ معیار اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بنیاد پر بنے گا. جو وسعت اللہ نے ودیت کی تھی اس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اور نمبر 2 یہ کہ اس کا شاکلہ جو وجود میں آیا تھا، جو موروثی اثرات لے کر وہ دنیا میں آیا، جو جینز لے کر آیا، جس ماحول میں پروان چڑھا، یہ گیون ہے اس کے لیے، یہ دی ہوئی چیز ہے اللہ کی طرف سے. تو شاکلہ اور وسعہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ان دونوں کے اعتبار سے ہر شخص کے لیے کم سے کم کامیابی کا ایک معیار معین ہو جائے گا. اور اس کے
اگر اس سے نیچے رہ گیا وزن اعمال کا صالحات کا ناکام ہو گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس سے اوپر ہے تو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو یہ تین صورتوں میں یہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تین صورتیں ہیں ان میں یوں سمجھیے، آج میں وہ ترتیب عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ التکاثر اور سورۃ الہمزہ، ان دونوں میں وہ مشابہتیں بتمام و کمال موجود ہیں جن کی بنیاد پر ہم سورتوں کو جوڑے قرار دیتے ہیں، یا جنہیں حدیث میں اخوات کہا گیا ہے۔ شیبتنی ہود و اخواتھا، ہم مضمون، اور اس کے لیے ایک نسبت زوجیت بھی کہ مشابہت بھی ہے اور کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے، لیکن وہ دونوں چیزیں مل کر کسی ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے سورۃ التکاثر میں بھی کثرت کی طلب، بہتات کی طلب، اور ہمزہ میں بھی الذی جمع مالا وعددہ، یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے درمیان قدر مشترک کے طور پر ہیں۔ ان کے بیچ میں یہ سورۃ العصر آئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے منفرد صورت ہے۔ اسے کسی اور صورت کا جوڑا قرار دینا جو ہے ممکن نہیں ہے، جیسے سورہ فاتحہ، اب اسے کس کا جوڑا قرار دیں؟ جوڑا اگر ہے تو پورے قرآن کا جوڑا ہے وہ، یا یہ کہ چار جو مدنی صورتیں ہیں بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ، وہ ان کا جوڑا بنتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ منفرد ہے۔ اسی طرح سورۃ العصر اپنی جامعیت کبریٰ کے اعتبار سے۔ اور میرے ذہن میں تشبیہ آئی ہے کہ جیسے کوئی ہار ہو، اور ہار میں دونوں طرف تو چاہے بڑے بڑے پھول بھی لگے ہوئے ہوں، لیکن یہ کہ نیچے آ کر کوئی بہت ہی چھوٹا لیکن نہایت قیمتی ہیرا لٹکا ہوا، یا جیسے کوئی انگوٹھی ہو کہ یہاں ایک نگینہ ہے بہت قیمتی اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ اس کے سائیڈز ہیں جو جا کر دوسری طرف مل جائیں گے۔ تو سورۃ التکاثر اور سورۃ الہمزہ ان دونوں کی اس ہار کے اطراف یا اس انگوٹھی کے اطراف سے مشابہت ہے، اور وہ ہیرا یا نگینہ جو ہے درمیان میں جڑا ہوا وہ سورۃ العصر ہے۔ بہرحال اس سے آگے چلیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس ایک جملے کو ہم دل پر نقش کر لیں، میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ جو صورتیں ہیں جن میں سے خاص طور پر سورۃ الزلزال کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ حضور نے اسے ربع قرآن قرار دیا یا نصف قرآن قرار دیا، آدھے قرآن کے برابر یا چوتھائی قرآن کے برابر۔ سورہ تکاثر کو 1000 آیات کے برابر قرار دیا، یہ کس اعتبار سے؟ ان میں تاثیر ہے خاص، وہ تاثیر جو ہے اگر آپ کوئی لغوی بحثوں میں پڑ جائیں اور کوئی نحوی اشکالات حل کرنے لگ جائیں اور علمی نکات نکالنے لگیں تو وہ چیزیں علم کا تو اضافہ، علم میں تو اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، لیکن تاثیر جو ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں تذکر بالقرآن کہا جائے گا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تذکر کے لیے، سبق آموزی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی اخذ کرنے کے لیے قرآن کو نہایت آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تدبر کے اعتبار سے یہ نہایت مشکل کتاب ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں، یہ بحر ناپیدا کنار ہے۔ جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہم کہیں کسی کی مدح کرنے میں کہہ دیتے ہیں الفاظ غیر محتاط استعمال کر بیٹھتے ہیں کسی کی تعریف میں کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے، اور میرے نزدیک یہ قرآن کی توہین ہے، اس لیے کہ عبور کے معنی ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا، جب قرآن کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اس پر عبور حاصل کر سکے یا اس کی گہرائی جو ہے اس تک پہنچ سکے۔ ناپیدا کنار، اور اس کی کا عمق جو ہے وہ کوئی اس کی تہ نہیں ہے کہ اس تک انسان پہنچ سکے، چاہے وہ امام راضی ہوں، چاہے زمخشری ہوں، چاہے علامہ آلوسی ہوں، کسے باشد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کے علم کا احاطہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا مظہر ہے، یہ کلام رب ہے۔ اس اعتبار سے تدبر کے پہلو سے قرآن مشکل ترین کتاب، تذکر کے اعتبار سے آسان ترین کتاب، اور تذکر کے لیے یہ ہے کہ یہ جو زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ہندی کی چندی نکالنا، یہ در حقیقت تذکر کے اعتبار سے تو یہ بلکہ ایک مضر پہلو بن جاتا ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اس جملے کو سامنے رکھیے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو جیسا میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، جس شخص کے دل میں ذرا رمق بھی ہوگی ایمان کی اور اس کو خیال ہوگا کہ اللہ کا کلام، کانپ جائے گا وہ کہ کس اہتمام سے، کتنی تاکید سے، کس شد و بد سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں، ٹوٹے میں ہے، بربادی میں ہے، استثناء ہے ان کا کہ جو کامیاب ہوں گے، مستثنیٰ ہیں وہ لوگ
لیکن اس کی شرطیں 4 ہیں۔ اس اعتبار سے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انذار جو ہے میرے نزدیک قرآن حکیم میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا اس سورہ مبارکہ میں، اس لیے کہ یہاں پر عمل صالح کے جو ثقیل تر جو پہلو ہیں، زیادہ مشکل، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان کو بھی کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ جب تک یہ چاروں منزلیں سر نہیں کرو گے کامیابی کی امید نہ رکھو، اور یہ ہے وہ چیز کہ جس سے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ میں نے جو امام راضی کا جملہ سنایا تھا کہ هذه الآیۃ فیہا وعید شدید لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس الا من کان آتیا بهذه الاشیاء الاربعۃ وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر ودل ذلك ان النجاة معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو لرزہ دینے والی ہے، کب انسان کے اوپر لرزہ طاری کر دینے والی ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لائرہ۔ انسان اپنے باطن میں جھانکے اور اپنا جائزہ لے کہ اس معیار پر میں کچھ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں۔ تو یہ در حقیقت جو انذار ہے، اور سورۃ التین کا جو میں نے اس کا تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اپنی اسی تحریر کو پڑھ کر سنایا تھا، اس سے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل واضح ہو گئی کہ انذار کے اعتبار سے یہ پورا گروپ انذار کا ہے، لیکن انذار اپنے کلائمیکس کو، نقطہ عروج کو پہنچ گیا اس سورہ مبارکہ۔ اب آئیے ہم آگے چل رہے ہیں، اس کے بعض پہلو کے جو قدرے ہم کچھ گہرائی میں جا کر غور کریں۔ سب سے پہلے لفظ عصر، اس لفظ پر اگرچہ ہمارے ہاں سلف میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز جو کہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اہمیت کے اعتبار سے یہاں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، قسم ہے عصر کے نماز کی۔ یہ عصر کا وقت خاص طور پر اس اعتبار سے اس کے اندر ایک بڑی مناسبت ہے کہ عصر کا وقت وہ ہوتا تھا، آج کل تو خیر رات بہت دیر میں شروع ہوتی ہے، 12 بجے جا کر کہیں رات شروع ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عصر کے وقت ایک ہلچل سی مچ جایا کرتی تھی کہ ہر شخص جلد از جلد گھر پہنچنے کی فکر کرتا تھا۔ سورج غروب ہوا اور رات شروع ہو گئی، اور اسی طریقے سے وہ جو ایک کھلبلی سی مچتی تھی عصر کے وقت کہ اب جلد از جلد آدمی جو ہے، مجھے وہ شعر یاد آ گئے اقبال کے، بڑے پیارے اشعار ہیں کہ بئیں پیری رہے یسرب گرفتم نواخواں سرور عاشقانہ چواں مرغے کے در صحرا سرے شام کہ شاید پر بے فکر آشیانہ۔ پرندے بھی جو ہے پھر اس وقت اپنے آشیانوں کی طرف لوٹنے کی فکر کرتے ہیں، لوگ بھی چاہتے ہیں، دکاندار دکانیں بڑھانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایک کھلبلی اور ایک ہلچل مچتی ہے عصر کے وقت کہ دن جو ہے ختم ہو گیا، اب رات آیا چاہتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس حدیث کے اندر جو خطبہ نبوی ہے اس میں حضور نے موت کو نیند سے مشابہ قرار دیا ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے، لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں اب چونکہ میں نے خاص طور پر آج پھر ذکر کیا ہے اور آج پھر ایک مرتبہ دوبارہ بھی ذکر آئے گا مولانا فراہی کا، تو یہ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ انہوں نے عصر اور دہر کے لفظ کا تقابل کیا، اور بڑی پیاری بات لیکن بہت اختصار کے ساتھ کہی ہے، جس کے اندر جو عمق اور جو گہرائی تھی وہ مجھ پر بعد میں منکشف ہوئی، اور وہ یہ کہ عربی زبان کے یہ 2 الفاظ دہر اور عصر، ان دونوں میں زمانے کا اور مکان و زمان کا جو ایک کمپلیکس ہے، دونوں کی طرف اشارہ ہے، دونوں کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ دہر میں زمانے کا پھیلاؤ اور عصر میں زمانے کی تیز روی، اعصار کہتے ہیں جھکڑ، تیز ہوا، آندھی تیز آ رہی ہے، اعصار ہے۔ تو اس طریقے سے یہ زمانہ جو ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ انگریزی کی وہ نظم جس کا میں نے 12 حوالہ دیا، سام آف لائف، میٹرک میں پڑھی تھی، اس میں یہ زمانے کے ساتھ فلیٹنگ ٹائم، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ یہ وقت دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور ہم جو ہے اپنی غفلت میں سمجھ رہے ہیں کہ شاید زمانہ ٹھہرا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کام بہت ہے جو کرنا ہے، اور وقت بھاگا جا رہا ہے، اور ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ اور بڑی پیاری تشبیہ ہے اس میں کہ جیسے کسی جرنیل اور کسی بڑے فوجی افسر کا جنازہ لے کے جایا جاتا تھا، اور وہ کسی گاڑی پر رکھا ہوا ہے، اور بیٹ آف دی ڈرم، اور مفل ڈرمز ہوتے تھے وہ، تاکہ آواز جو ہے وہ ذرا زیادہ تیز نہ ہو بلکہ وہ مدھم قسم کی آواز ہو، ڈل قسم کی آواز، مفل ڈرمز۔
اور اس کی ہر بیٹ کے ساتھ، اور وہ جنازہ آگے آگے سرک رہا ہے، قبر سے نزدیک ہو رہا ہے، اسی طرح یہ دل جو دھڑک رہا ہے تو دل کی ہر دھڑکن ہمیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے. And our hearts though stout and brave. آج تو محسوس ہوتا ہے دل بڑا قوی ہے، مضبوط ہے، اور بڑی اس میں جرأت ہے اور ہمت ہے اور توانائی ہے، لیکن یہ کہ دل کی ہر حرکت تمہیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے. اس اعتبار سے یہ عصر کے اندر جو ہے تیز روی، زمانے کی تیز روی. میں نے پھر سن 73 میں جو تقریر کی تھی ایچ ایس این کالج میں، پھر جب اسے میں ضبط تحریر میں لایا تو ذرا اس مسئلے کو میں نے زیادہ نمایاں کیا تھا. ظاہر بات ہے کہ مولانا فراہی کا انتقال ہو گیا ہے 37 میں، 11 نومبر 1930. میں آج ہی دیکھ رہا تھا ان کا سوانحی خاکہ مولانا اصلاحی صاحب نے لکھا ہے مجموعہ تفاسیر فراہی کے آغاز میں. تو یہ تاریخ، اور میں چونکا اس لیے کہ 11 نومبر ہی میرے والد مرحوم کے انتقال کا دن ہے. فرق 35 برس کا ہے، وہ 37 اور یہ 65، لیکن 11 نومبر مشترک ہے. بہرحال 37 تک ابھی آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت جو ہے وہ معروف نہیں تھا، یہاں تک کہ علامہ اقبال بھی اسے سمجھ نہ پائے از خود، کیونکہ وہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے. ہائر میتھمیٹکس، ریاضی جو ہے، اور وہ ہائر میتھمیٹکس جو بہت اونچا جا چکا ہے، اب اس کے فیلڈ کا مسئلہ ہے یہ نظریہ اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اور اس ریلیٹیوٹی کے تھیوری کے حوالے سے چند باتیں سامنے آئیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کی ہماری یہ تمام ریاضی جو ہے، ہائر میتھمیٹکس، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف اسپیس. یہ گویا کہ زمان و مکان دو علیحدہ اینٹیٹیز نہیں ہیں. یہ ہمارا احساس ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا زمان اور مکان تو یہ کائنات ہے، اس کی وسعتیں ہیں، اس کی پہنائیاں ہیں، جو بھی ہے یہ یونیورس ہے، یہ تو ہے مکان. اور زمانہ وہ ہے جو گزر رہا ہے. تو زمان و مکان، فلسفہ زمان و مکان اور حقیقت و ماہیت زمان جو ہے، یہ ہمارے ہاں بھی فلسفے کا بڑا مشکل ایک مضمون رہا ہے، اور اس کو سمجھنا آسان نہیں. لیکن یہ کہ آئنسٹائن سے جو ایرا شروع ہوا ہے، 1905 میں پہلی مرتبہ اس کا یہ نظریہ سامنے آیا، اور اب بھی یہ عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک کہ وہ ساری ٹرمینالوجی اور بیسک ٹریننگ جو ہے میتھمیٹکس کے اندر نہ ہو، وہ ان باتوں کا سمجھنا آسان نہیں. میں نے آج بھی ایک پروفیسر صاحب جو ہیں ریاضی کے جامعہ پنجاب میں، ان سے گفتگو کر کے میں نے یہ معلوم کیا کہ آیا اس نظریے میں کوئی تبدیلی اس کے بعد تو نہیں ہوئی. ان کا کہ نہیں، یہ تو بالکل اس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہو، کوئی حقیقت ہو. اس کو نظریہ کہنا جو ہے وہ بھی گویا کہ درست نہیں ہے، اس لفظ کا صحیح اطلاق نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ایک بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو 4th ڈائمینشن ہے، ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف اسپیس، اور اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے بالکل ایک ایسے خط کے ذریعے سے جو بقیہ تینوں جو ابعاد ہیں 3 ڈائمینشنز ان کے ساتھ پرپینڈیکولر ہے، زاویہ قائمہ بناتا ہے، جو ان امیجنیبل ہے، ناممکن، انسان تصور نہیں کر سکتا. اب دیکھیے یہ جو ہال ہے، اس کی ایک لمبائی ہے، یہ خط چلا آ رہا ہے ادھر، یہ چوڑائی ہے، یہ خط نیچے چلا آ رہا ہے، ایک اس کی اونچائی ہے، یہ اس کا کونا ہے، یہ ایک تیسرا خط ہے. یہ تینوں خط جا کر جہاں ملے ہیں، یہ تینوں خط ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہے ہیں تینوں. لیکن چوتھے خط کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو اسی پوائنٹ پر آ کر ملے اور وہ ان تینوں کے ساتھ زاویہ قائمہ بنائے. اس لیے کہ 2 کے ساتھ تو بنا سکتا ہے، تیسرے کے ساتھ تو وہ پھر 180 درجے کا بن جائے گا، اسٹریٹ لائن ہوگی. اس کو کھینچیں گے تو وہ اسٹریٹ لائن ہو جائے گی، دونوں کے ساتھ جو ہے زاویہ قائمہ بنائے گا، لیکن اس کے ساتھ نہیں. اس کو کھینچ دیجئے تو اس کے ساتھ 180 کا زاویہ بنے گا، باقی 2 کے ساتھ قائم. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، چاہے ہم امیجن نہ کر سکیں ہے. یہ جو نقطہ ہے، میں نے آج سوچا تھا کہ میں اس کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس حدیث کے حوالے سے، وہ حدیث جو بہت مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ، زمانے کو گالی مت دیا کرو، زمانہ ہی تو اللہ ہے. مسند احمد کی روایت ہے یہ. اور جو متفق علیہ روایات ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں یسب بنو آدم الدہر وانا الدہر. یہ حدیث قدسی ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی. ابن آدم جو ہے یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اور زمانہ جو ہے اس کا ظلم اور ستم. تو یہ متعدد احادیث میرے سامنے موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہاں پر نقل کرنے کی، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے. جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، دہر کو گالی دیتا ہے، تو مجھے گالی دے رہا ہے. یہ حدیث قدسی. اس حوالے سے ذرا میں ایک بہت مشکل مسئلہ ہے کہ جس کو چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے ذہن کی گرفت میں آئے. شاید اگر آج انسان اس بات کو مان رہا ہے کہ چاہے ہم امیجن نہ کر سکیں، تصور نہ کر سکیں، لیکن وقت جو ہے، زمان، یہ جو سیریل ٹائم ہے، یہ جو گزرنے والا وقت ہے، پاسنگ ٹائم، یہ اس اسپیس کی فورتھ ڈائمنشن ہے، اور وہ ریپرزنٹ کی جا سکتی ہے ایک ایسی لائن سے، ایک ایسے خط سے کہ جو بقیہ تینوں ڈائمنشنز کو ریپرزنٹ کرنے والے خطوط کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہے. اگر یہ بات آج سائنس مان رہی ہے تو یہ مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے. اللہ اس کائنات کا عین ہے یا غیر ہے؟ ہر جگہ موجود ہے، ہمارا ایمان ہے ہوا معکم اینما کنتم، لیکن کیسے؟ اللہ کیسے ہر جگہ موجود ہے؟ کس طرح؟ اس کا ربط و تعلق کیا ہے؟ ربط الحادث بالقدیم کا بڑا پرانا فلسفہ، بڑا پرانا مسئلہ، یہ اس کے حوالے سے سمجھ میں آ سکتا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سی تھوڑی سی میں اس پر محنت کروں اور آپ بھی توجہ کو ذرا مرکوز کریں. دیکھیے، یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ایک خط جو ہوتا ہے اس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے، وہ لمبائی ہے، کوئی چوڑائی موٹائی اس میں نہیں ہوتی، یہ ڈیفینیشن ہے لائن کی، خط کی. لیکن جب دوسرا خط آ گیا عرض میں، ان سے اب یہ دو طول دو عرض سے ایک سرفیس وجود میں آ گئی، سطح. اس سطح کا آپ غور کیجئے کہ جو طول کی لائن ہے اس کے ہر نقطے پر یہ عرض بھی موجود ہے، ہر نقطے پر، پورے، چونکہ اس سرفیس کا معاملہ ہے، عرض کے ہر نقطے پر یہ طول بھی موجود ہے. یہ دونوں چیزیں اس طرح آپس میں مل گئی ہیں تبھی سرفیس وجود میں آئی ہے. اب تیسری چیز کو لیجئے، یہ اونچائی ہے. یہ اونچائی بھی اس سرفیس کے ہر نقطے پر موجود ہے. لیکن تصور کیجئے اگر کوئی کیڑا ہے چھوٹا سا، وہ کیڑا بھی ایسا ہے کہ جس کی آنکھیں جو بھی ہیں، بینائی کی شے اس کے پاس، وہ صرف نیچے کی طرف ہے، اوپر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں. وہ ساری محنت کر لے، اس پورے طول اور عرض کو کھنگال جائے، لیکن اس کے سامنے جو اس کی بلندی ہے اس کا کوئی تصور نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے حواس سے باہر ہے، اس کے سامنے تصور آ ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو. سرفیس کو وہ اس نے ناپ لیا، طول اس نے پورا کا پورا جو ہے وہ دیکھ لیا، عرض اس نے پورا دیکھ لیا، سرفیس پورا سمجھیے ایک ایک نقطے کے اوپر وہ ہو آیا. لیکن اس کا تھرڈ ڈائمنشن کا کوئی کانسیپٹ اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا. وہ تو زمین ہی پر. جب میں یہ سوچ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت بھی یاد آئی سورہ ملک کی، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا بھلا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا جو اوندھے منہ اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہو، اس لیے کہ اس کی بینائی کتنی محدود ہو گئی، وہ تو نیچے ہی اب دیکھ رہا ہے، اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو کھڑا ہے سیدھا اور اپنے سامنے جو ہے اس کے منزل بھی معین ہے، کدھر میں جا رہا ہوں، اس کا جو فیلڈ آف ویژن ہے کتنا وسیع ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، اوندھے منہ، اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. تو یہی مثال ہے کہ ایک کیڑا ہے جس کی آنکھیں نیچے کی طرف ہیں، اوپر وہ گردن بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، تو طول اور عرض تو ناپ لے گا، وہ سرفیس پوری اس کے سامنے آ جائے گی، اس کا تصور بھی قائم ہو جائے گا، کانسیپٹ، لیکن تھرڈ ڈائمنشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. اب اسی طرح تصور کیجئے کہ ہمارے اندر ایک انیبلٹی ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ فورتھ ڈائمنشن کا تصور کریں. ہمارا تصور جو ہے 3 ڈائمنشنل اسپیس کا ہے، لمبائی، چوڑائی، اونچائی یا گہرائی. اونچائی یا گہرائی یہ تو ایک ہی شے ہے، اوپر سے دیکھیں گے تو یہ گہرائی ہوگی، نیچے سے دیکھیں گے یہ اونچائی ہوگی، طول، عرض اور عمق یا بلندی. یہ جو 3 ڈائمنشنز ہے، چوتھی ڈائمنشن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن آج ماننا پڑ رہا ہے کہ ہے. اور وقت جو ہے وہ در حقیقت اس اسپیس کا 4th ڈائمنشن ہے، چاہے امیجن کر سکیں چاہے نہ کر سکیں. اس حوالے سے نوٹ کیجئے وہ جو وقت ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ اونچائی ہر نقطے پر موجود ہے اس سرفیس کے، اسی طرح وہ وقت اس 3 ڈائمنشنل اسپیس کے ہر پارٹیکل کے ساتھ وہ منسلک ہے، موجود ہے. یہی معاملہ ہے اللہ کا، اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ وہ موجود ہے، لیکن 4th ڈائمنشن ہے، وہ اس کا عین نہیں ہے.
جس طرح طول اور عرض کا عین نہیں ہے یہ جو بلندی ہے، اس سے جدا ہے، اگرچہ ہر نقطے کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کا عین نہیں ہے، اس کا ایک علیحدہ وجود ہے، علیحدہ تشخص ہے۔ اسی طریقے سے ذات باری تعالی اگر ہم اس کو سمجھیں وقت کے حوالے سے، اور وقت کا اگر کوئی قریبی تعلق، کوئی قریبی نسبت ہے، جیسے کہ ان حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنی ایک نسبت قائم کی ہے، اگرچہ ہم اپنے تصور میں جس کو زمانہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ ہے، لیکن یہ کہ کوئی نسبت ہے قریبی جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ہی دہر ہوں۔ جب دہر کو گالی دیتے ہو گویا مجھے دے رہے ہو۔ اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر آن، ہر جگہ، ہر لحظہ اور ہر پارٹیکل کے ساتھ موجود ہونا، اور اس کے باوجود اس کی ذات کا منزہ ہونا، اعلیٰ ہونا، عرفہ ہونا، وہ ذات عین نہیں ہے اس کائنات کا۔ جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ذات و صفات کی بحث میں بڑی وہ مشکل بحث ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات۔ صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین تصور کریں یا غیر، اور متکلمین کا اس پر اجماع ہے لا عین ولا غیر، نہ ہم عین کہہ سکتے نہ غیر کہہ سکتے۔ تو یہی معاملہ ذات باری تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ۔ اگر ہم کہیں وہ اس کائنات کا غیر ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی۔ یہ ارب میلوں کا جو یہ پورا رقبہ کائنات کا ہے اس میں تو اللہ نہیں ہے، غیر ہے، اس سے باہر ہے کہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہو گئی۔ عین کہیں تو مصیبت آتی ہے، پینتھیزم، ہماوست، پھر ہر شے خدا بنتی ہے۔ یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں طرف کی گویا کہ جو مشکلات ہیں، اب اس کا حل کیا ہے کہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا عین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا علیحدہ وجود ہے، اس کی ہستی منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اس سے کہ وہ کائنات یا مخلوق کا عین بن جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ نقطہ میرے نزدیک سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اگر ہم جو موجودہ جو ریاضی ہے، ہائر فزکس، اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ علامہ اقبال نے جو تشکیل فکر جدید فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے جو خطبات دیے تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں اصل جو اپنے مقدمات قائم کیے وہ ہائر میتھمیٹکس اور ہائر سائیکالوجی، ان دونوں کی بنیاد پر انہوں نے ایمان اور ایمان کے حقائق کے اثبات کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بہرحال علم کلام جو اس دور کا ہوگا وہ انہی چیزوں پر مبنی ہوگا۔ وہ منطقی جو معاملات تھے اور ان پر علم کلام وجود میں آیا تھا آج سے تقریباً 1000 سال قبل یا 800-900 سال قبل، وہ علم کلام منطق کی بنیاد پر تھا۔ آج کا علم کلام سائنس کی بنیاد پر ہوگا، اور اسی کی بڑی سنجیدہ کوشش ہے کہ جو علامہ اقبال نے اپنے ان خطبات میں کی ہے، اور اس میں ریاضی اور سائیکالوجی، علم نفس، علم نفسیات اور یہ ریاضی، اسی سے انہوں نے مدد لی ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہ بات کہ دہر پیور ڈیوریشن جسے کہا جاتا ہے، ایبسولوٹ ٹائم، اسی لیے جب سورۃ الدہر میں آیا تو حل اتی علی الانسان حین من الدہر، ایک خاص وقت دہر میں سے معین کرنا پڑا، کیا انسان پر گزرا ہے اس دہر میں سے ایک وقت، ایک موقع، ایک لمحہ، جبکہ نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو غور کیجئے، میں نے دیکھا اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ قرآن مجید میں لفظ زمان کہیں نہیں آیا، عربی زبان کا لفظ ہے زمان، ازمنہ کہیں نہیں آیا، وقت کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ وقت بھی اس اہتمام کے ساتھ نہیں کہ ایک پوری سورۃ الدہر، ایک پوری سورۃ العصر، جس شان کے ساتھ یہ دو الفاظ آئے الدہر العصر، اس شان کے ساتھ زمانے کا لفظ تو خیر قرآن میں ہے ہی نہیں، وقت کا لفظ بھی اس اہمیت کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ، اس شان کے ساتھ نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں الفاظ کی کوئی بڑی گہری جو ہے ان کے مابین نسبت ہے۔ اور یہیں وہ چیز بھی نوٹ کر لی جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی جس کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ 5 نہیں بلکہ 6 صورتیں بنتی ہیں اس آخری گروپ میں کہ جن میں انسان کسی نہ کسی اعتبار سے لفظ انسان آیا ہے مرکزی مضمون کے پہلو سے۔ سورۃ الدہر کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے، سورۃ الانسان، سورۃ الدہر۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔
میں نے دو دو جوڑے پچھلی مرتبہ گنوا دیے تھے. سورہ انفطار یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انشقاق یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہاں یا ایھا الانسان کے حوالے سے دو بڑی عظیم حقیقتیں جو ہے ان دو صورتوں میں آئیں. اور لقد خلقنا الانسان کے اعتبار سے بھی دو صورتیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 آیات، اور اس کے بعد مقسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اس طرح سورۃ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہی 3 آیتیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 صورتیں یہ. آخری سورۃ العصر ہے ان الانسان لفی خسر، اور هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ان دو صورتوں میں جو بہت ہی قریبی مشابہت پیدا ہوئی وہ لفظ دہر اور لفظ عصر سے. بہرحال یہ جو آئنسٹائن کا ایرا ہے، فزکس کا ایک بالکل نیا دور ہے یہ. اس سے پہلے کے دور کو نیوٹونین ایرا کہا جاتا ہے. سر سید مرحوم اس نیوٹونین ایرا میں تھے. اس وقت فزکس کے کچھ مقدمات تھے جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بالکل قطعی ہیں، یقینی ہیں. میٹر اور انرجی 2 علیحدہ چیزیں تھیں. میٹر واز انڈسٹرکٹیبل. وہ تمام چیزیں، میٹیریلزم جو ہے وہ در حقیقت سارا نیوٹونین فزکس کے اوپر بیسڈ ہے. ورنہ آئنسٹائن کا ایرا جو ہے اس میں تو میٹر کا وجود ہی نہیں رہا. میٹر تو کوئی شے ہے ہی نہیں، انرجی ہی انرجی ہے. اسی کے یہ پارٹیکلز ہیں، انرجی کے پارٹیکلز ہیں، انہی کی خاص جو ہے شیپ ارینجمنٹ، اس سے مختلف جو ہے یہ ایٹمز وجود میں آئے ہیں، اور انہی سے پھر یہ مالیکیول اور اس سے آگے یہ سارا معاملہ جو ہے تو ہے ہی صرف انرجی. میٹر تو کسی شے کا نام ہی نہیں. میٹر تو تحلیل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. تو اصل میں ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اس دور میں بھی اسی انداز کی باتیں کر رہے ہیں جیسے کبھی سر سید احمد خان نے کی تھی. ان کی مجبوری تھی، معذوری تھی، وہ اس دور سے متعلق تھے جبکہ ابھی جو سائنس جو ہے وہ نیوٹونین ایرا میں تھی، اور وہاں پہ وہ چیزیں بڑی قطعی اور یقینی اور حتمی. اور اب تو سائنس جو ہے، میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ واقعہ یہ کہ وہ سائنس کا وہ تصوف زیادہ بن گئی ہے. وہ تو اس طریقے سے تحلیل ہو گیا میٹر کا تو کوئی وجود ہی نہیں. تو میٹیریلزم کس سے کا نام ہے؟ وہ تو صرف انرجی اور کچھ بھی نہیں. اور انرجی کی بھی 4 جو ہے بنیادی قسمیں معین ہوئی تھی، اب کم ہوتی جا رہی ہیں. ہوتے ہوتے 3 ہوئی، 3 میں پھر ایک اور کی کمی ہوئی ہے. اور یہ جو نوبل پرائز ملا تھا جن میں وہ عبدالسلام جو قادیانی ہے وہ بھی ان کو آدھا شیئر ملا تھا، وہ یہی ہے کہ ابھی سائنس ادھر جا رہی ہے کہ بنیادی جو فارمز ہیں انرجی کی وہ بھی متعدد نہیں ہے، توحید کی طرف جا رہی. کم ہوتے ہوتے وہ ایک ہی وحدت رہ جائے گی. چاہے اسے دنیا کبھی کہتی تھی کہ مادہ ہے اصل اس کائنات کی، حقیقت میں تو انرجی ہے. اور انرجی بھی ایک ہی کوئی انرجی ہے جس کی مختلف فارم ہے، وہ گریویٹی ہو، وہ میگنیٹک ہو، وہ اور مختلف شکل کی جو انرجیز ہیں ان کی بھی اب جو ہے تعدد ان کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بہرحال اتنی باتیں تو مجھے عرض کرنی تھی لفظ عصر کے حوالے سے. اور میں نے یہ 4th ڈائمنشن جو ہے اس کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے علیحدہ بھی ہے، اور ہر آن ہر شے ہر ذرے کے ساتھ بھی ہے. اس کا تعلق جو ہے بالکل جس طریقے سے اس اونچائی کا تعلق اس سرفیس کے ہر نقطے کے ساتھ ہے، اور جس طریقے سے کہ ٹائم جو ہے اس کا تعلق جو ہے اس پوری سپیس کے اندر جو بھی نقطہ آئے گا اس کے ساتھ وقت جو ہے ایک 4th ڈائمنشن کی حیثیت سے ہے. اگر اس کو مانتا ہے انسان، اپنی جو ریاضی کی جو ایکویشنز ہیں ان کا حساب کتاب جو جوڑتا ہے، تو چاہے ذہن اس قابل نہیں ہے کہ تصور کر سکے لیکن مانتا ہے، تو اسی طریقے سے ذات باری تعالیٰ کو ماننا اور یہ ماننا ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ تو کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو، ساتھ اس کے موجود نہ ہو. البتہ وہ اس ذرے کا عین نہیں ہے. کائنات ایک علیحدہ شے ہے، اس کا اپنا تشخص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات علیحدہ ہے. جیسے اونچائی ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے، اور اس سرفیس کے نقطے سے اگرچہ ہر نقطے کے ساتھ وہ موجود ہے لیکن یہ کہ وہ اس کا جز نہیں ہے، وہ اس کا عین نہیں ہے. واللہ اعلم. آگے چلیے. ان الانسان لفی خسر. میں یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ. اس میں انذار کتنا زور ہے. ایک تو یہ کہ جملہ اسمیہ زیادہ تاکید کا حامل ہوتا ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ، جبکہ جملہ فعلیہ جو ہے اس میں زمانہ اور فعل مضارع ہو تو پھر اس کے اندر تو کئی طرح کے احتمالات موجود ہوتے ہیں.
ماضی میں قطعیت ہوتی ہے لیکن مضارع میں تو قطعیت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جملہ اسمیہ وہ یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ ان حرف تاکید، الانسان اس میں الف لام آ گیا، لام جنس، تمام انسان، لفی خسر، لام پھر تاکید کے لیے، خسرن نکرہ یہ تفخیم کے لیے، بہت بڑی ہلاکت میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے، اور ہر انسان، تمام انسان خسارے میں ہے۔ استثناء ہے وہ جو چار شرطیں پوری کرے۔ اس میں میں نے جو ایک عنوان قائم کیا تھا اپنے اس کتابچے میں اس کے حوالے سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ دانتے نے تو ڈیوائن کامیڈی کے نام سے وہ مشہور اس کی نظم جو ہے، جو ادبیات عالیہ میں بڑا اونچا مقام رکھتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اصطلاح میں نے وضع کی، ہیومن ٹریجڈی۔ ڈیوائن کامیڈی، ہیومن ٹریجڈی، انسان کا المیہ۔ اور دیکھیں آپ نوٹ کر لیجئے جو صورتیں میں نے ابھی گنوائی ہیں ان سب کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کا المیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ایک حصہ تو یہ ہے جس کو کہ کبھی گوتم بدھ نے کہا تھا سروم دکھم، دکھ ہی دکھ ہے، ہر جگہ دکھ ہے، تکلیف ہے، پین، سفرنگ، کرب، حزن ہر ایک کا مقدر ہے۔ تکلیف جس کو کہا ہے غالب نے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور موجودہ جو ایک بڑا ہی ہر دل عزیز فلسفہ ایگزسٹانشلزم، وجودیت، تو کرب وجود، یہ ایگزسٹنس جو ہے یہ خود انسان کے لیے موجب کرب ہے، اس کا ایک احساس ہوتا ہے انسان، اور جو جتنا ذہین انسان ہوگا، جتنا حساس ہوگا، اتنا ہی اس میں کرب زیادہ ہوگا۔ جو حیوانیت سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ بے فکرہ ہوگا اور لاؤبالیانہ مزاج ہوگا، اور جو جتنا کچھ انسانیت کے قریب تر ہوتا جائے گا اس میں فکر مندی اور تشویش اور حزن اور کرب اور یہ فکر، یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ جیسے حیوان ہے، لدو اونٹ، بار برداری کے جانور، گولو کا بیل، آپ تصور کیجئے نوع انسانی کی عظیم اکثریت کمر توڑ دینے والی مشقت کرتی ہے تو 2 وقت کی روٹی بمشکل ملتی ہے۔ وہ کسان جو کام کر رہا ہے، آپ کے آبادی کی عظیم اکثریت جس طریقے سے کہ مئی جون کے مہینوں کے اندر وہ کڑکتی ہوئی گرمی جو ہے، اور وہ فصل جب کاٹتا ہے تو جس طریقے سے گرمی کے بھبکے نکل رہے ہوتے ہیں اس میں سے، کر رہا ہے کام کس لیے؟ یہ مشقت، یہ محنت۔ وہ مزدور بیچارہ جو اینٹیں اٹھا اٹھا کے جا رہا ہے اوپر، کتنی سیڑھیاں چڑھ کر جو ہے اوپر اینٹیں پہنچا رہا ہے، کوئی کسی لے کر لگا ہوا ہے، کھدائی کر رہا ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ گویا کہ انسان کا یہ کرب، اور یہ کہ اس سے کوئی انسان مستثنا نہیں ہے۔ کسی کے لیے ذرا ذہنی کرب زیادہ ہے، تفکرات زیادہ ہیں، جسمانی طور پر عافیت ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ملا ہوا ہے، کار بڑی لمبی سی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے اعصاب پر جو بوجھ رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹرینکولائزرز کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے۔ یہ مزدور جو کام کرتا ہے وہ ایسا پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رات جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں انہیں چاہیے ہپنوٹکس اینڈ سیڈیٹیوز اینڈ ٹرینکولائزرز، اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ تو یہ انسان کا جو المیہ ہے اس کی یہ پہلی منزل ہے، حیوانات کے ساتھ مشترک ہے۔ لیکن حیوانات کے علاوہ ایک شے ہے اس میں، حیوان کے اندر وہ احساس نہیں ہے جو انسان میں ہے، اسے اپنی اولاد کا دکھ بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ حیوانات کا نہیں ہے، وہ چند دن کی بات ہوتی ہے، ابتدا میں بچہ بہت ہی چھوٹا ہے، بس وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی ماں پر، یا کہیں باپ بھی اس کا کچھ بوجھ اٹھاتا ہو، باقی اس کے بعد اس نے اپنا راستہ لیا۔ اب اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کا کیا حشر ہوا ہے، وہ مرا ہے، اسے کسی نے چیر پھاڑ کر کھا لیا، انہیں کیا پتا۔ ان کے لیے وہ دکھ نہیں ہے جو کہ اولاد کا دکھ انسان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ دکھ اس کا جو ہے واقعتاً مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا۔ اولاد کا، اولاد کی اولاد کا، ان کے مسائل، ان کے مشکلات، ان کے مصائب، اور کبھی کوئی بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے سامنے اور انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ گوتم بدھ کے جو مشاہدات تھے ان میں سے یہی بات تو تھی، ایک بچہ دم توڑ رہا ہے، والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، قضا ان کے سامنے سے لے کر جا رہی ہے ان کے بچے کو، نہایت پیارا محبوب بچہ لے کر جا رہی، کچھ نہیں کر سکتے۔ جو سورہ واقعہ میں نقشہ کھینچا گیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جب آتا ہے اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب یہ جان حلق میں آتی ہے، گھنگرو بولتا ہے اور تم کھڑے ہوتے ہو، تمہارا عزیز، تمہارے والد،
تمہاری والدہ جا رہی ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے جا رہی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ۔ اب یہ کرب حیوانات کو کہاں ہے؟ یہ کرب، یہ رنج، یہ غم، اس کے لیے اب نوٹ کیجئے سورۃ البلد کی آیت، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت اور محنت ہی میں پیدا کیا۔ یہ ہر انسان کا مقدر ہے، اور ان کو اگر جوڑیے آپ تو بڑا پیارا وہ مصرع سامنے آ جائے گا کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اب یہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، تو کرب اور مشقت اور دکھ اور سروم دکھم، ہر شے جو ہے وہ کرب کا شکار ہے، ہر چیز کے اندر دکھ ہے، حزن ہی حزن ہے، رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے۔ لیکن اصل میں جو یہ ہیومن ٹریجڈی کا جو کلائمیکس ہے، نقطہ عروج، وہ بالکل ایک دوسرا ہے، جو حیوان کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سارا بوجھ اس نے اٹھا لیا، وہ بیل ساری عمر کولو چلاتا رہا یا رہٹ چلاتا رہا، جو بھی ہوا، شام کو کچھ نہ کچھ چارہ ڈال دیا اس کے مالک نے، اس نے کھا لیا، ادھر مرا ادھر ختم ہوئی مشقت۔ لیکن یہاں اصل مشقت مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے یہ مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف تم بڑھ رہے ہو۔ And our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ اور اس گریو کے بعد اگلی منزل آئے گی، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، حضور میں کھڑا ہونا۔ وہ جو اب اگلی 3 صورتوں کو یاد کر لیجئے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ حساب لیا جائے گا تم سے نعمتوں کا، جواب دہی کرنی پڑے گی، کیا کھایا۔ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه ومما فيما انفقه وعما عمل فيما علم۔ 5 باتوں کا حساب دو، پورا ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ عمر کہاں گوائی، جوانی کہاں گلائی، مال کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، خرچ کہاں کیا تھا، عللوں تللوں میں، گلچھروں میں، عیاشی میں، یا ادائے حقوق میں، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اور جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا، لاؤ حساب، دو حساب۔ قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ یہ ہے اصل جو کلائمیکس ہے، ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ عروج۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس لیے کہ پھر جو انجام ہونا ہے وہ تو وہی ہے۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ مستثنیٰ ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے، عظیم اکثریت نوع انسانی کی جو ہے وہ تو در حقیقت وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ ہے ان الانسان لفی خسر، یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی، نوع انسانی کا المیہ۔ اور اس کے 3 مراحل نوٹ کر لیجئے۔ غالب کا شعر چونکہ پہلے میں نے سنایا، اس دوسرا جو آخری مرحلہ ہے ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ عروج، اس کے لیے بھی بڑا پیارا شعر ہے اس کا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یعنی یہ کہ حیوان کی جو بھی ہے مشقت وہ موت پر ختم ہو گئی، اب کوئی جواب دہی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جی کیف کے عالم میں، ایک جذب کی کیفیت میں، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے آگ میں ڈال کر، ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس کا کوئی محاسبہ نہیں اللہ کی، اور جس پر کہ حضرت عمر جو اپنے آخری وقت میں بھی کانپ رہے ہیں کہ خدا کی قسم جب بیٹے نے کہا ابا جانا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، زانو پر سر رکھ لیا حضرت عمر کا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، تو کہا نہیں نیچے ڈالو۔ عرض کیا کہ ابا جانا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو کہتے ہیں خدا کی قسم اگر برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ احساس مرائے کاش کے مادر نہ زادے، انسان پکارے گا اس دن، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، آج کا دن کا محاسبہ مجھے فیس نہ کرنا ہوتا۔ جیسے کہ آیا ہے، انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا،
کاش کہ میں مٹی ہوتا، یہ شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ بس فرق یہ ہے، یہ آج ہمارا احساس ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں تو سب کی آنکھیں کھول ہی جائیں گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن تو ہر ایک نصیحت حاصل کر لے گا، آنکھیں سب کی کھل جائیں گی۔ فبصرک الیوم حدید، سب کی نگاہیں بڑی تیز ہو جائیں گی، حقائق سارے منکشف ہو جائیں گے، لیکن اس روز کو یہ چیزوں کا فائدہ کیا؟ اب ان دونوں کے درمیان تعلق کو جوڑیے، وہ کیا ہے؟ عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر پر، اس میں بہت سی باتیں کہی گئیں، بڑی پیاری بات کہی گئی کہ جیسے کہ انسان کی زندگی کو تشبیہ دی گئی کہ جیسے برف پگھل رہا ہو، تو برف کا تاجر جو ہے اس کو تو گویا کہ کہا جائے گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، یہ وقت جا رہا ہے، برف پگھل جائے گا، تمہارا راس المال ختم ہو جائے گا، ہوش میں آؤ، جلدی کرو معاملات کو، اس کو بیچ کر پیسے کھڑے کر دو۔ اسی طرح غافل تجھے گھڑی عالیہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ہوش میں آؤ۔ اور اس شعر کے حوالے سے یہ میں نے کوٹ کیا ہے اس میں اپنی کتابچے میں، اس کا خاص تعلق جو ہے، جو پہلی صورت ہے الہاکم التکاثر سے جڑتا ہے۔ غافل کیے رکھا تمہیں بہتات کی طلب نے حتی زرتم المقابر، غافل تجھے گھڑی عالیہ دیتا ہے منادی، یہ گزرتا ہوا وقت، بائی دی ٹوکن آف دی فلیٹنگ ٹائم، یہ زمانہ جو ہے پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہوش میں آؤ جلدی کرو۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہاں تاخیر اور تعویق میں وقت گزارے جا رہے ہیں، ہوش میں آؤ، وقت کی قدر کرو۔ اس اعتبار سے بلکہ شاید بعد میں بھول جاؤں، یہ جس نظم کو میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، سام آف لائف، آج میں نے سوچا تو اس کے آخری دو سٹینزا جو ہیں وہ چونکہ میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی، اور پھر ایک خاص موقع پر مجھے وہ بعد میں یاد آئی ہے، مولانا مودودی کے انتقال پر، جبکہ میں امریکہ میں تھا، شکاگو میں، مجھے اطلاع ملی بفلو میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو میں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے یہ نظم مجھے یاد آئی۔ بہرحال وہ میں نے لکھا بھی، ایک مضمون کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن اس کے دو سٹینزا آخری جو ہیں وہ سورۃ التین کے مضامین جو ہیں ان سے بڑی گہری مشابہت ہے۔ سورۃ العصر کے ساتھ تو یہ سٹینزا، Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ لیکن دو آخری سٹینزاز جو ہیں، جو میں نے عرض کیا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین، اس میں اشارہ کدھر ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی مضمون، lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on these sands of time, footprints that perhaps another sailing over life's solemn main, a shipwrecked and forlorn brother seeing may take heart again۔ یہ عظیم شخصیتیں جو ہیں اس کے سامنے، انگریز شاعر کے سامنے کون سی شخصیات ہوں گی مجھے نہیں پتا، لیکن سورۃ التین نے بھی اشخاص ہی کو پیش کیا، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیتیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں۔ وہ بھی انسان تھے، گلے سرسبد تھے نوع انسانی کے، عالم بشریت ہی سے تعلق تھا، کتنی بلندیوں تک پہنچے ہیں، تو ان سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، قرآن مجید نے اس سے قسم کھا کر کس چیز پر قسم کھائی ہے؟ ہم نے انسان کو بہت بلند مقام پر پیدا کیا ہے، بہت اعلیٰ سرشت ہے اس کی، اگرچہ ثم رددناہ اسفل سافلین، باقی بات اصل یہی ہے کہ پھر گرا ہے تو نیچوں سے نیچے گیا، سب سے نیچے گئے، لیکن وہاں بھی یہی ہے کہ یہ عظیم انسان جو ہے، ان کی شخصیتیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں، ہم بھی اپنی زندگیوں کو بلند کر سکتے ہیں۔ وی کین میک اور لائف سبلائم، اور ہم بھی جاتے ہوئے اس دنیا سے and departing leave behind us footprints on the sands of time، اس قدر پیارا لفظ ہے، ہم جاتے ہوئے ریت کے، وقت کے اس ریت پر کچھ اپنے نشان قدم، نقش پا چھوڑ سکتے ہیں۔ اور نقشہ یہ کھینچا گیا کہ جیسے سمندر میں طوفان آ جائے، کوئی جہاز ٹوٹ جائے، شپ ریکڈ، اور وہ کہیں کوئی تختے کے ساتھ لگا ہوا کوئی آدمی جزیرے میں پہنچ جائے، سنسان بیابان جزیرہ ہے، کوئی انسان نہیں، وہاں اگر کسی انسان کے قدم نظر آ جائیں تو اس کی جان میں جان آ جائے گی، انسان ہے اس جزیرے پر، اور وہ اس نقش پا پر چلتا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں آبادی میں پہنچ جاؤں گا، کوئی کٹیا مل جائے گی، کہیں نہ کوئی انسان ہوگا۔
تو جیسے اس انسان کی وہ جو ہمت جو ٹوٹی جا رہی تھی، مایوسی، اس میں اس وقت ایک ہمت پیدا ہو جائے گی کہ اسے وہاں پر کوئی نقش قدم انسان کے نظر آ گئے۔ اسی طریقے سے عظیم شخصیتیں جو ہیں ان سے ہمیں سبق ملتا ہے، انہوں نے وقت کے ریت پر، ریگزار وقت پر اپنے نقوش پائے سے ثبت کر دیے ہیں کہ ان سے ہمیں بھی ہمت بن سکتی ہے کہ جب وہ یہاں تک پہنچے، تیرے دیوانے یہاں آئے، یہاں تک پہنچے۔ بڑا پیارا شعر ہے غالباً عرشی بھوپالی کا، سرخیے خار مغیلاں یہ خبر دیتی ہے، تیرے دیوانے یہاں آئے، یہاں تک پہنچے۔ جہاں جہاں یہ نقش پا ہیں اور خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ چاہے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور کانٹوں سے چاہے پاؤں جو ہے زخمی ہو گیا تھا، سرخیے خار مغیلاں یہ بتا دیتی ہے، تیرے دیوانے یہاں آئے، یہاں تک پہنچے۔ تو یہ جو ہے انسان نے جہاں تک رسائی حاصل کی ہے، عظیم شخصیات جو ہیں ان سے انسان یہ سبق حاصل کرتا ہے۔ یہی مضمون ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کی طرف آئیے تو عصر اور ان الانسان لفی خسر کے مابین تعلق کیا ہے؟ دیکھیے یہ وقت کی چادر جو میرے سامنے تصورات ہے وہ بیان کر رہا ہوں، یہ ایک چادر تنی ہوئی ہے ازل سے ابد تک۔ یہی وقت ہے جو چشمدید گواہ ہے قوموں کے عروج اور زوال کا۔ چشمدید اس زمانے نے، گزرتے ہوئے زمانے نے قوم نوح کو ڈوبتے ہوئے اور ہلاک ہوتے ہوئے، غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی زمانہ ہے جس نے قوم ہود کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو چشمدید گواہ ہے، یہ چادر تو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے، یہ دیکھتا آ رہا ہے۔ می نگریم و می رویم، جیسے کہ وہ ستاروں کے بارے میں کہیں علامہ اقبالی نے کسی نظم میں کہا، ہم دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نوع انسانی کو کیا ہو رہا ہے زمین پر، می نگریم و می رویم، ساتھ ہی چل بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آدم کی پوری سرگزشت، اقوام کا عروج و زوال، عذاب الہی، قوموں کا ہلاک و برباد ہو جانا، تہذیبوں کا ابھرنا اور پھر گر جانا، رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر، یہ ساری چیزیں جو ہیں زمانہ چشمدید گواہ ہے، اور یہ گواہ ہے اس پر کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ کیوں کہ آخر کار وہ جو آخرت ہے وہ بھی تو اسی زمانے کا ایک حصہ ہے، اسی میں آئے گی نا۔ جیسے کہ فرمایا گیا ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، تو معلوم ہوا کہ وہ جب تک یہ کون و مکان کا سلسلہ قائم ہے، یہ زمان جو اس کی ایک فورتھ ڈائمنشن ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ آخرت میں جو ہونا ہے، جنت اور دوزخ کا جو حشر ہونا ہے، اور اگر اس وقت بھی وہ کوئی مثالی جنت کہیں ہے اور مثالی آخرت اور دوزخ بھی کہیں ہے، اور ہے اس لیے کہ حضور کو مشاہدہ کرایا گیا، کون سی جنت، کون سی دوزخ، کون آگ میں جل رہے تھے، کن کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ عالم مثال کا مسئلہ ہے، ابھی نوع انسانی کو تو جانا ہے، اس سارے مراحل میں سے گزرنا ہے۔ یہ عالم مثال میں جو جنت اور دوزخ ہے، جس کا مشاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، یہ زمانہ اس کا بھی چشمدید گواہ ہے۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانہ گواہ ہے، یعنی زمانے کی قسم، اور قسم کا اصل فائدہ یہ بارہا بیان کر چکا ہوں، گواہی ہے، زمانہ گواہ۔ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے، یا میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین، یہ قسم کا مفاد ہے۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب ہے آخری جو آیت ہے، جو اصل ہمارے لیے اصل میں استثناء عملی اعتبار سے، یہ دونوں آیتیں جو ہیں ان کی حیثیت علمی اعتبار سے چونکانے کے لیے بہت مؤثر، تذکر کا وہ پہلو جو ہے، انذار والا پہلو وہ بہت نمایاں، لیکن اب ہمارے لیے سہارا جو ہے امید کا، وہ تو یہ تیسری آیت ہے۔ کوئی بچاؤ کی شکل ہے اس خسران عمومی سے، استثناء کوئی ہے، کہیں کوئی راستہ ہے جس سے کہ اس ابدی تباہی اور بربادی سے بچا جا سکے؟ ہاں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس کے ضمن میں بھی چند چیزیں جو ہیں وہ تو پچھلی مرتبہ تذکر کے لیول پر تو میں عرض کر چکا ہوں، آج جو چند باتیں عرض کرنی ہیں انہیں نوٹ کر لیجئے۔ در حقیقت یہ چیزیں چار ہیں ہی نہیں، ایک ہی شے ہے جس کے مضمرات کھول کر دکھا دیے گئے۔ جیسے آم کی گٹھلی، اس میں پورا آم کا درخت ہے، آپ نے زمین میں گاڑی، وہ گٹھلی پھٹے گی، دو پتے نکلیں گے شروع میں،
یہی پتے ہوتے ہوتے اس میں تنا نمودار ہوگا، یہ بڑھے گا، اسی میں شاخیں آئیں گی، پھر پتے آ جائیں گے اور پھر پھل لگے گا۔ یہ سب کچھ اس گٹھلی کے اندر موجود ہے، لیکن یہ کہ اسی میں سے ظاہر ہوا ہے۔ باہر سے تو پانی گیا ہے اور کچھ غذا بعد میں جاتی رہی ہے، شے اصل جو ہے وہ تو آم کا درخت آم کی گٹھلی میں تھا۔ اس اعتبار سے یہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر ایک ہی شے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہیں انہیں صرف ایک لفظ کے حوالے سے بیان کرتا، اور ہمارے منتخب نصاب میں حصہ اول ہی میں جامع اسباق میں چوتھا سبق وہ ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ اتنے مقامات بلند، یہ تو مقام ولایت ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ تو شان ان کی ہے۔ اس مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کی شرط کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، محض ایمان، لیکن ایمان پر استقامت، جم جانا۔ ایمان میں سے بھی کسی اور ایمان کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اللہ پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان، اعتماد، دل کا ٹھک جانا میرا رب وہ ہے۔ یہ ایک شرط پوری ہو جائے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں، معلوم ہوا محض ایمان پر بھی ہے۔ لیکن عام طور پر قرآن مجید جو ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ضرور ذکر کرتا ہے، تاکہ مغالطے میں لوگ مبتلا نہ ہو جائیں، محض ایمان کو نہ سمجھ لیں کہ وہ ذریعہ نجات بن جائے گا۔ حالانکہ محض ایمان اگر حقیقی ہے تو عمل اس کا جز ہے، اس گٹھلی میں سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان چونکہ عافیت پسند ہے، بہانہ بنانا چاہتا ہے، گریز کی راہ تلاش کرتا ہے، ذمہ داری سے فرار چاہتا ہے، لہذا وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکالتا ہے۔ قرآن نے سد باب کیا ہے، لا یاتیہ الباطل، یہ باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا قرآن پر، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ یہی وجہ ہر جگہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور یہ صورت اس اعتبار سے انذار اور کپ کپی طاری کرنے والی اس لیے ہو گئی کہ وہ عمل صالح میں ایک ہے انسان کا انفرادی عمل، انفرادی نیکیاں، عبادات ہے، زہد ہے، طاعت گزاری ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا جو مشکل مرحلہ ہے حق کا اعلان، حق کی تبلیغ، اور پھر اس پر جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا اور اس کی بھی تلقین کرنا کہ جھیلو، برداشت کرو۔ ظاہر بات ہے کہ وہی تلقین کرے گا جو خود برداشت کر رہا ہو، ورنہ کوئی شخص نہیں کہے گا کہ تم صبر کرو اگر وہ خود صبر نہیں کر رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اس کے مضمرات کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ چاروں لازم و ملزوم ہیں، بلکہ یوں کہیے ایک ہی صراط مستقیم ہے جس کے یہ چار سٹیشنز ہیں، چار مقامات ہیں، ایک ہی سوا سبیل، لیکن اس پر یہ سٹیشن آئیں گے لا محالہ۔ ایمان حقیقی ہے، عمل صالح لازماً پیدا ہوگا۔ عمل صالح محض سراب نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، واقعی ہے، حقیقی ہے، اس سے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی شاخیں لازماً نمودار ہوں گی۔ ہو نہیں سکتا کہ ایمان حقیقی ہو اور عمل صالح اس کے نتیجے کے طور پر وجود میں نہ آئے۔ عمل صالح واقعی ہو، حقیقی ہو، اور کہیں رک جائے اپنی ذات تک کبھی نہیں رکے گا، آگے بڑھے گا، یہی تواصی ہے۔ اس اعتبار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں خاص طور پر ایک مسئلہ جو ایک تو سادہ سی مثال سے میں سمجھایا کرتا ہوں، ان چاروں چیزوں کا ایک ہونا۔ دیکھیے اس کو دینی اصطلاحات سے ذرا علیحدہ ہو کر سوچئے۔ ہر معاملے میں سلیم الفطرت انسان کا رویہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، صحیح روش کیا ہوگی؟ سب سے پہلے آپ اپنی انتہائی کوشش کریں کہ معاملے کی حقیقت اور اس کی تہ تک پہنچے۔ یہ جھگڑا ہے، کوئی مقدمہ ہے، آپ نے ایسے سرسری طور پر فیصلہ کر دیا تو آپ نے بددیانتی کی ہے، آپ نے خیانت کی ہے۔ المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امین بنایا گیا، جسے حکم بنایا گیا ہو وہ تو گویا کہ بہت بڑی ذمہ داری پر آ گیا ہے۔ لہذا انتہائی جد و جہد کر کے اصل حقیقت تک پہنچے، پھر جو حقیقت سامنے آئے اسے قبول کرے، چاہے کتنی ہی کڑوی ہو۔ وَلَوْ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وہ کیا وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ،
چاہے وہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، لیکن مانو اسے، حقیقت سامنے آئے اور کسی مصلحت سے رخ موڑ لیا، معلوم ہوا فیل ہو گئے۔ اب کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے آپ کے پاس، یو آر فیلڈ، اٹرلی فیلڈ۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں گر چکے، پڑ چکے، ختم ہو گئے، یہ پہلے ہی قدم پر فیل ہو گئے۔ حق سامنے آیا اور کسی مصلحت یا کسی خوف کی وجہ سے آپ نے اسے قبول نہیں کیا، یہاں ناکام ہو گئے۔ لہذا پہلے یہ کہ حق کی تلاش، پھر اسے قبول کرنا، یہ اس کا منطقی سلیم الفطرت انسان کے لیے سیرت و کردار کا لازمی تقاضا۔ تیسرا، اب اس کا اعلان کرو، چاہے گردن کٹتی ہو اعلان کرنے پر، یہ آپ کے کردار کے ثبوت ہوگا۔ اگر آپ خوف کی وجہ سے دب کر رہ گئے، بیٹھ گئے، معلوم ہوا کہ پھر وہ کردار، یہ پھر وہ ہیومن کیریکٹر نہیں ہے، کیریکٹر لیس انسان، اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ حق نہ کہہ سکے، حق کا اعلان نہ کر سکے، اور پھر جو آئے برداشت کرو، جھیلو، یہ بالکل ایک منطقی بات۔ اگر نہیں جھیلا، جواب دے گئے، معلوم ہوا ساری جو منزل طے کی تھی آپ نے وہ بھی زیرو ہو گئی۔ اس کو میں اس لیے بیان کر دینا چاہتا ہوں، وقت کم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قتال سے جس نے پیٹھ موڑ لی، دو استثناء کیے گئے ہیں، متحرفا لقتال اور متحیزا۔ یہ اگر دو شکلیں کے سوا جان بچانے کے لیے بھاگا ہے جو شخص، اس کے سارے اعمال ہفت ہو گئے، ختم ہوا، اس کا ایمان گیا، اس کے عمل صالح گئے، اس کی ساری اب تک کی نمازیں گئی، اس کے ساری نیکیاں ہفت ہو گئی۔ اس لیے کہ یہی تو ٹیسٹ تھا آخری، تمہارے کردار کا تو اصل جو ہے ثبوت یہاں ملنا تھا۔ ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں، جھیلتے ہو کہ نہیں، برداشت کرتے ہو کہ نہیں۔ چاروں چیزیں اس طرح منطقی ہیں، اس طرح لازم و ملزوم، اتنی ایک دوسرے میں پیوست کہ کسی طرح سے بھی عقل سلیم جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ وہ ہندی کی چندی نکالیے، منطقی بحثیں کیجئے، اور کہیں کی جو ہے بال کی کھال اتار کر جو ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تو وہ بات دوسری۔ اب میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ ایمان اور عمل کے درمیان ربط و تعلق، جو محاضرات قرآنی اس سال حقیقت ایمان کے موضوع پر ہوئے تھے، ان میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ وہ تو چونکہ شاید 5 لیکچرز تھے میرے، لیکن یہاں میں صرف اس میں سے جو تیسرا لیکچر تھا درمیانی، اس کی چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چونکہ ایمان اور عمل ہی کی بات ہے، اصل تواسی بھی ایک عمل ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر عمل ہی ہے نا، حق بات کا اعلان کرنا یہ بھی عمل ہی تو ہے، جھیلنا بھی تو عمل ہی ہے۔ تو شے حقیقت میں جب آپ بوائل ڈاؤن کریں گے تو دو ہی چیزیں رہ گئی، ایمان اور عمل۔ آیا یہ لازم و ملزوم ہے؟ ان کا رشتہ جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ آیا عمل ایمان کا جز ہے، ایمان میں داخل ہے یا نہیں، یا یہ ایمان پر کوئی اضافی شے ہے، علیحدہ ہے، اینٹیٹیز جدا ہیں؟ یہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں علم کلام کے بڑے مشکل مسائل میں سے، اور چونکہ اس میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین رحمہم اللہ، اور دوسری طرف ائمہ ثلاثہ اور محدثین کرام رحمہم اللہ، ان کے موقف میں کچھ فرق ہے جو بعض اعتبارات سے تو بہت نمایاں ہے۔ مثلا ایک طرف یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، ایک طرف لا یزید ولا ینقص، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ بظاہر بعد المشرقین، زمین و آسمان کا فرق، بظاہر تضاد۔ الایمان تصدیق و اقرار قول، اور ایک یہ کہ الایمان قول و عمل، بڑا فرق ہے۔ اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا، چونکہ اس پر کچھ لوگوں نے، مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نے میرے اس کتابچے پر، یہ جو سورۃ العصر پہ میں نے لکھا، بڑے اعتراضات کیے، 70 مقامات، وہ سب کسی پر۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ایک عالم دین تنظیم میں آئے تھے تب بھی وہ کتابچہ تو موجود تھا، وہ تو سن 73 سے چھپ رہا تھا، لیکن پھر اسی پر اعتراضات کر کے وہ تنظیم سے علیحدہ ہو گئے۔ اس پر ایک مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی پورا انہوں نے پڑھا نہیں تھا، کچھ لوگوں نے کچھ نشانات لگا کر ان کو دکھا دیے، اور انہوں نے بھی اس پر مجھ پر ایک تنقیدی شذرہ لکھ دیا تھا بینات میں، اور وہ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جا کر وضاحت کروں گا، لیکن یہ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔
تو اس اعتبار سے چونکہ اس پر بہت قیل و قال ہے، تو چونکہ میں نے اس مرتبہ کے معاذات قرآنی میں اس مسئلے کو اپنی امکانی حد تک ٹریش کر کے، اور جتنے بھی ہمارے ہاں مذاہب ہیں، مذاہب سے مراد مسلک، جتنے آراء ہیں ایمان اور عمل کا باہمی تعلق، آیا عمل ایمان کا جز ہے یا نہیں، داخل ایمان ہے یا نہیں، یہ کوئی اضافی شے ہے یا یہ کہ ایمان میں شامل ہے، اس پر جو 8 رائے ہیں ان کا میں نے احاطہ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اختصار کے ساتھ انہیں یہاں بھی بیان کر دوں تاکہ اس درس کے ساتھ بھی وہ چیز ہمارے ریکارڈ پر آ جائے۔ دیکھیے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ 4 گروہ ہمارے ہاں وہ ہیں جو عمل کو ایمان کا جزو لازم سمجھتے ہیں، عمل صالح ایمان کا جزو۔ 4 گروہ وہ ہیں جو اسے خارج سمجھتے ہیں، ایمان علیحدہ شے، عمل علیحدہ شے۔ اس کو میں نے ترتیب دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ 0 پوائنٹ درمیان میں رکھ لیجئے، پھر ایک طرف لیفٹ اور ایک طرف رائٹ۔ تو آپ نے یہ اصطلاحات سنی ہوں گی، ایکسٹریم لیفٹ، ایکسٹریم رائٹ، اور لیفٹ ٹو دی سینٹر، رائٹ ٹو دی سینٹر۔ یہ ماڈریٹ ہوں گے، سب سے زیادہ ماڈریٹ وہی ہوں گے جو اس درمیانی نقطہ جو ہے 0 اس سے قریب تر ہوں، داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ اور ایک بہت بڑا فرق و تفاوت ہو جائے گا ایکسٹریم لیفٹ اور ایکسٹریم رائٹ میں، درمیان میں 2 اور بھی ہیں۔ تو 4 ادھر 4 ادھر۔ اب ذرا ادھر والوں کو نوٹ کیجئے جو عمل کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں۔ ایکسٹریم لیفٹ پر انتہائی گمراہ فرقہ خوارج، وہ اس طرح کا جز سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اگر کسی سے صادر ہو گیا، مرتکب ہے گناہ کبیرہ کا، تو وہ ایمان سے بھی خارج، اسلام سے بھی خارج، وہ مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، مباح الدم ہو گیا، اس کا خون بھی حلال، اس کا مال بھی حلال، اس کی جان بھی حلال۔ یہ ہے ضلوا ضلالا بعیدا، ان کی گمراہی پر امت کا اجماع ہے۔ حالانکہ چونکہ وہ اس انتہائی رائے کے حامل تھے تو نہایت نیک لوگ تھے، نہایت عابد و زاہد لوگ تھے، جن کا نزدیک، جن کا اتنا یعنی ان کا آرٹیکل آف فیتھ ہے کہ عمل ایمان کا جز، تو ان کے عامل ہونے میں کیا شک ہوگا۔ لیکن اس اپنی انتہا پسندی میں صحیح بات بھی جب انتہا کی طرف چلی جاتی ہے تو بہت بڑی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، گمراہ فرقہ۔ اس سے ذرا آئیے، اب ہم چل رہے ہیں داہنی طرف، یعنی یہ کہ یہ ماڈریٹ لیفٹ ہے، یہ معتزلہ ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے بھی خارج، اسلام سے بھی خارج، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، لہذا کافر یا مرتد کے احکام کا اجرا نہیں ہوگا اس پر، غنیمت ہے۔ یعنی نظری اعتبار سے خوارج اور معتزلہ کو آپ بریکٹ کر سکتے ہیں، عملی اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، اس لیے کہ جب وہ کفر میں داخل نہیں ہوا، کہیں بیچ میں ہے، اسے منزلۃ بین المنزلتین کہتے ہیں، وہ یہ درمیان میں نو مینز لینڈ ہے، کہیں نہ تو وہ اسلام اور ایمان میں ہے نہ کفر میں، درمیان میں لٹکا ہوا ہے، لہذا کافر کے احکام کا اجرا اس پر نہیں ہو سکتا، وہ مرتد نہیں قرار پا سکتا، اس لیے کہ ابھی کفر میں داخل نہیں ہوا۔ عملی اعتبار سے ان میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، لیکن نظری اعتبار سے وہ اسے ایمان اور اسلام دونوں سے خارج سمجھتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ہے اہل تشیع۔ اہل تشیع اور معتزلہ میں تو بہت ہی قرب ہے، میں نے ان کو علیحدہ بیان کیا ہے تاکہ وہ ان کے ایک علیحدہ اینٹی رہے، ورنہ بہت قرب ہے۔ اب اس کے بعد آئے آپ جو لیفٹ ٹو دی سینٹر، ماڈریٹ اور مرکز سے قریب ترین، یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور محدثین کی پوری جماعت، وہ اس کی قائل ہے کہ عمل ایمان کا جز ہے، لیکن گناہ کبیرہ سے ایمان بالکل ختم نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ حصہ اس کا باقی رہ جاتا ہے، وہ اس کی نفی کامل نہیں کرتے۔ اور یہی مضمون جو ہے اسی طرح بڑے شد و مت کے ساتھ امام ابن تیمیہ نے ان کی کتاب ہے کتاب الایمان، بڑی اہم کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ ایمان کی کوئی نہ کوئی رمق رہ جاتی ہے، لیکن ہے عمل ایمان کا جز،
قول و عمل، الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، یہ امام بخاری کا موقف ہے، اور یہ صرف امام بخاری کا نہیں، تقریباً تمام محدثین کا۔ اور چونکہ یہ ائمہ ثلاثہ بھی در حقیقت اصحاب حدیث ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، موطا امام مالک اور مسند احمد ابن حنبل، یہ تو مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس اعتبار سے یہ ایک لائن ہے۔ اصحاب الرائے میں امام ابو حنیفہ سید الفقہاء اور پھر ان کے متبعین، اور یوں سمجھیے کہ ماتریدیہ جو کہ ان عقائد کے درجے میں ان کے معاملے میں ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایمان علیحدہ ہے، اسلام علیحدہ ہے، البتہ یعنی اسلام نہیں، عمل علیحدہ ہے۔ بد عملی کی سزا انسان کو ملے گی اگر اعمال کا پلڑا جو ہے برائیوں کا بھاری ہوا نیکیوں کے مقابلے میں، تو چاہے ایمان ہو سزا بھگتنی پڑے گی، البتہ سزا بھگت کر اپنے گناہوں کے مقدار کے مطابق وہ نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے گے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے، یہ رائٹ ٹو دی سینٹر پہ اب ہم آ گئے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، ایکسٹریم لیفٹ خوارج، گناہ کبیرہ کا مرتکب، ایمان سے بھی خارج، اسلام سے بھی خارج، کفر میں داخل، مرتد ہو گئے۔ معتزلہ، گناہ کبیرہ کا مرتکب، ایمان سے خارج، اسلام سے خارج، لیکن کفر میں داخل نہیں، لہذا ارتداد کا حکم اس پر نافذ نہیں ہوگا، اجرا نہیں ہوگا اس کا۔ محدثین اور ائمہ ثلاثہ، ایمان عمل کا جز ہے، عمل ایمان کا جز ہے، اور بد عملی سے ایمان کی نفی ہوتی ہے، لیکن نفی کلی نہیں، یعنی اس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا اور ایمان کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے۔ یہی امام ابن تیمیہ کا مسلک ہے۔ معتزلہ کے ساتھ جوڑ لیجئے تو اہل تشیع کو، اور محدثین کے ساتھ ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ۔ اب آئیے رائٹ ٹو دی سینٹر، بلکہ اس میں بھی مناسب ہے کہ ہم ایکسٹریم سے چلیں۔ ایکسٹریم پر کرامیہ ہیں، کرامیہ کا ایکسٹریم رائٹ پر ان کا قول یہ ہے کہ محض جس نے نطق بالشہادتین بھی کر لیا وہ بھی ناجی ہے، بس اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ الایمان نطق فقط، اس سے اوپر آتے ہیں مرجیہ۔ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان، یہ دونوں ضروری ہیں ایمان کے لازمی جز، لیکن جب تصدیق قلبی ہے کسی بھی درجے میں ہے تو کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی گناہ کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ان کے قریب ہیں اشاعرہ، بہت قریب، وہ کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی ہی صرف ضروری ہے، اقرار باللسان بھی لازم نہیں ہے، یہ کوئی رکن نہیں ہے ایمان کا۔ البتہ دنیا میں اس کو مسلمان سمجھے جانے کے لیے شرط ہے اجراء احکام کے لیے کہ اس کو مسلمان سمجھا جائے کہ وہ زبان سے بھی اقرار کرے۔ اس سے آگے ہیں اب بالکل جو سینٹر کے ساتھ ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین، ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ ہے۔ ایمان صرف تصدیق اور اقرار کا نام ہے، عمل اس میں شامل اور داخل نہیں ہے۔ البتہ اگر تصدیق ہے لیکن عمل جو ہے ان میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، سزا ملے گی، البتہ گناہوں کے بقدر سزا پا کر جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ جو دو طبقے بیچ میں آئے، محدثین کرام، امام بخاری جن میں کے سب سے بڑے سپوکس مین ہیں، اور ادھر فقہائے اعظام جن کے سب سے بڑے گلے سرسبد وہ امام ابو حنیفہ ہیں، یہ بہت ایک دوسرے کے قریب آ گئے، صرف یہ ہے کہ تعبیر کا فرق ہے، اور یہ سب مانتے ہیں اہل سنت کے تعبیر کا فرق ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان بالکل لیا ختم نہیں ہوتا، اگرچہ احادیث میں تو بالکل لیا نفی ہے، لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، قیل من یا رسول اللہ، قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں۔ لیکن یہ کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تصدیق بالکل ختم نہیں ہوتی، رہتی ہے، کچھ نہ کچھ ایمان رہتا ہے، اس اعتبار سے وہ نفی کلی نہیں ہے۔ یہ جو مختلف مسلک ہیں، اب میں اس میں وہ بات عرض کر رہا ہوں جو اللہ کے فضل و کرم سے آج سے 18 برس قبل ان تمام معاملات کی تعبیر کا ایک نیا انداز ہے جو سامنے آیا، اور میں آج کی تاریخ میں پہلے سے کہیں زیادہ انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ تعبیر صحیح ترین ہے، اور وہ نتیجے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کی تعبیر اور امام بخاری کی تعبیر دونوں کو جمع کرنے والی ہے،
اور اس سے احادیث کے اندر جو انذار کی شدت ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے، اور یہ بھی کہ دنیا میں کسی کو کافر نہ قرار دیا جائے، جو امام ابو حنیفہ کے مسلک کا حاصل ہے کہ صرف عمل کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہوگی، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہے، یہ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے دو ایسپیکٹس سامنے رکھے جائیں۔ ایک ایمان ہے دنیا میں جس کو ایمان سمجھا جائے، جس کی بنا پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھ کر اس کے اوپر جو اجرائے احکام ہے ایک مسلمان کے، وہ سب کے سب اس پر جاری کیے جائیں، اسے حقوق حاصل ہو جائیں ہمارے معاشرے میں، یہ مسلمان ہے۔ اس کا تعلق صرف اقرار باللسان سے ہے۔ کہنے کو آپ کہہ دیجئے تصدیق و اقرار، لیکن تصدیق قلبی جو ہے وہ دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے کسی کے ہاں ہے یا نہیں ہے، لہذا وہ ایک نظری سی شے ہے، صرف کہنے کے درجے میں ہے۔ دنیا میں کوئی قاضی کوئی مفتی جو ہے دل میں جھانک کر دیکھ نہیں سکتا، لہذا صحیح بات یہ ہے کہ قول اقرار پر فیصلہ ہوگا، اس کا اقرار کیا ہے، اس کا بیان کیا ہے، کہتا کیا ہے۔ کوئی بات وہ کہتا ہے ایسی کہ جو ایمان کے منافی ہے تو تکفیر کر دیجئے، اس لیے کہ نماز کا تارک جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا، نماز کا منکر کافر ہو جائے گا۔ لہو آخرہ، تو میں عرض رہا تھا کہ یہ جو تعبیر ہے، ایک ہے وہ ایمان، قانونی ایمان جو معتبر ہے اس دنیا میں، اس میں تصدیق بالقلب سرے سے زیر بحث نہیں آئے گا، اقرار۔ اسی لیے اسلام کو جہاں پر بنی الاسلام علی خمس، وہاں لفظ ایمان نہیں لائے، بلکہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ تصدیق بالقلب جو ہے وہ اس دنیا میں ہماری تحقیق و تفتیش کا موضوع بن نہیں سکتی، اس پر کوئی حکم ہم لگا نہیں سکتے۔ البتہ آخرت میں جو ایمان معتبر ہوگا اللہ کے ہاں، وہ علیم بذات الصدور ہے، حصل ما فی الصدور ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ وہ وہاں ایمان معتبر ہوگا جو ایمان دلی یقین والا ایمان ہو، اس کی کوانٹٹی علیحدہ ہے، اس کی مقدار بالکل علیحدہ شے ہے۔ کتنا ایمان، ایمان ابو بکر کا اور ایمان ایک دوسرے خود صحابہ میں سے کسی دوسرے صحابی کا فرق ہوگا، ایمان صحابہ کا اور پھر بعد کے لوگوں کا زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ آج کے لوگوں میں بھی ایمان کے فرق و تفاوت ہوں گے، وہ کوانٹٹی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہی ایمان معتبر ہوگا جو دل کے اندر موجود ہو، تصدیق بالقلب کے ساتھ، اور وہ اللہ جانتا ہے، وہاں اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ ایمان ہے تو وہ عمل جو ہے اس کا وہ کوئی قابل موزون قابل وزن شے ہوگا، وہ ورنہ کوئی وزن اس کا ہے ہی نہیں، لہذا وہاں فیصلہ ہوگا تصدیق بالقلب کے حوالے سے۔ اس کے اعتبار سے وہ صحیح ہے، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اس کے حوالے سے وہ احادیث موجود رہیں گی اپنے اصل پر، لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ یہاں اگر کامل کا لفظ ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو سارا زور ختم ہو گیا حدیث کا۔ اور میں نے اپنے محاضرات میں کوٹ کیا تھا کہ مولانا منظور احمد نعمانی نے بڑی وضاحت سے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں تامن کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کرنا جو ہے وہ بڑی بے ذوقی کی بات ہے، اور واقعہ ہے کہ میرے نزدیک تو توہین رسالت ہے، گویا کہ حضور کو عربی نہیں آتی تھی کہ وہ اس کو بیان کر سکتے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے مومن، نہیں ہے مومن، نہیں ہے مومن، تو نہیں ہے مومن، لیکن اس کی بنیاد پر دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہم، یہ فیصلہ وہاں ہوگا، لہذا آدمی کانپ جائے گا، لرز جائے گا، اندر جھانکنے پر مجبور ہو جائے گا، سوچے گا۔ تو مختلف آیات میں بھی جہاں یہ انداز اختیار کیا گیا قرآن مجید کا، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے جب آپ وہاں پر کامل ایمان اس کا لفظ ایڈ کر دیں گے، تو کامل ایمان تو کس کا ہوگا؟ لہذا وہ لرزہ کو طاری ہوگا ہی نہیں، رونگٹے کھڑے ہوں گے ہی نہیں، دروں بینی پر انسان آمادہ ہوگا ہی نہیں۔ میں نے بڑے تفصیلی شواہد وہاں پیش کیے تھے محاضرات میں، اس وقت میں صرف اجمالاً عرض کر رہا ہوں۔ صحیح ترین توجیہ یہی ہے کہ ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک ایمان قانونی جس کا تعلق اس دنیا سے ہے، اجرائے احکام دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا، اس کا کوئی تعلق تصدیق بالقلب سے نہیں ہے، وہ صرف اقرار باللسان پر مبنی ہوگا۔ ایک ایمان حقیقی جو آخرت میں معتبر ہوگا، اس کا تعلق اصلاً تصدیق بالقلب سے، یہ ہے حقیقی ایمان، یہ ہے قانونی ایمان۔ حقیقی ایمان کے درجے میں جب یقین ہوگا تو عمل بھی لازماً اس کے تابع ہوگا، عمل اس کا جز قرار پائے گا۔ الایمان قول و عمل،
امام بخاری جو کہہ رہے ہیں وہ اس حقیقی ایمان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. اور الایمان و تصدیق و قول، یا صرف قول اس لیے کہ تصدیق دنیا میں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کہ ہے یا نہیں، یہ موقف صحیح ہے لیکن قانونی ایمان کے اعتبار سے جس پر دنیا میں فیصلے کیے جائیں. یہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اور وہ ایمان قانونی سٹیٹس جو ہے وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. ایک مسلمان کے قانونی حقوق دنیا میں ایک سے رہیں گے، متقی ایمان کے حقوق زیادہ نہیں اور فاسق مسلمان کے زیادہ نہیں. اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بڑا متقی ہے، پرہیزگار، تہجد گزار، ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان، تو وراثت میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے. وہ اس کو متقی کو اور تہجد گزار کو زیادہ نہیں ملے گا حصہ، اور یہ جو فاسق و فاجر ہے اسے کم نہیں ملے گا. بلکہ میں تو اس کو آخری درجے تک پہنچانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر بالفرض ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن ابی ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں ان کا حصہ برابر ہوتا. کہاں ابو بکر صدیق، کہاں عبداللہ ابن ابی، کہ نسبت خاک را با عالم پاک. خاک اور اس میں بھی ہوگا، یہ تو تحت الثری والی بات ہے، سید المنافقین. لیکن چونکہ منافق کوئی اینٹی اسلام میں ہے ہی نہیں، کوئی قانونی اس کی حیثیت نہیں، وہ تو مسلم ہے، مسلمان مانا جاتا ہے، اس لیے اس قانونی سطح پر لا یزید ولا ینقص، نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اس کا لیگل سٹیٹس بالکل ایک جامد شے ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں، کوئی کمی نہیں. تو اگر ہم یوں کہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ساری بات کی ہے قانونی اسلام کے بارے میں جس پر اجرائے احکام ہوگا، وہ فقیہ ہے، اس اعتبار سے بات بڑی مناسب ہے کہ انہوں نے لیگل اسپیکٹس کو سامنے رکھا ہے. امام بخاری وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے، جو بات کہہ رہے ہیں وہ احادیث سے یوں صحیح سمجھیے صحیحہ صریحہ، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. میں نے اس اپنے کتابچے میں یہ احادیث بھی جو اہم ہیں وہ کوٹ کر دی. یہ جو ہے تعلق اسلام اور یہ ایمان اور عمل کا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد جو ہے معاملہ وہ عمل ہی کے، اسی کے اندر سے اس کے کچھ اور مضمرات ہیں جو نمایاں ہو رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر انسان میں شرافت ہے، مروت ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ جو خیر اسے ملا ہے ایمان اور عمل صالح کا وہ دوسروں کو اس میں شریک نہ کرے. اگر اس میں حمیت ہے، غیرت ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ حق جو اس نے قبول کیا اسے وہ پامال دیکھ سکے. حق کو غالب، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، یہ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ حق کو آپ غالب کرنے کی کوشش کریں، پامال دیکھ کر تڑپ اٹھیں. اور شرافت اور حمیت کا تقاضا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اس نے اپنے لیے پسند کی ہے. آپ نے اپنے لیے ایمان، اسلام، ہدایت کی راہ کو اختیار کی ہے، پسند کی ہے، وہ یہ سب کے اندر تقسیم کیجئے، شریک کیجئے. شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز اینڈ دی ہیومینٹی ایٹ لارج، ان کے ساتھ ان کو تقسیم کیجئے. تو یہی ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو میں نے 3 چیزوں کے حوالے سے بیان کیا. ایک تو یہ فزیکل لا ہے، جہاں آگ ہوگی حرارت پھیلے گی. اگر واقعی آپ میں ایمان ہے اور عمل صالح حقیقی ہے، دکھاوے کا نہیں ہے، آپ کے وجود سے یہ ایمان اور عمل صالح دوسروں تک بھی پہنچیں گے، لا محالہ پہنچیں گے. یہ فزیکل لا ہے، لا آف دی نیچر ہے. برف کی سل یہاں رکھی ہو، اس سے ٹھنڈ پہنچے گی ماحول کے اندر. کیسے ممکن ہے ایمان ہو اور عمل صالح ہو اور حقیقی ہو، آگ کی صورت نہ ہو، آگ ہو اور اس سے ماحول میں حرارت سرایت نہ کرے؟ ناممکن. برف کی سل ہو، وہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہ ہو تو اس سے ٹھنڈ جو ہے، برودت، وہ ماحول میں سرایت نہ کرے؟ ناممکن. تو یہ فزیکل فینومینن بھی ہے. پھر شرافت اور مروت کا تقاضا ہے کہ آپ نے جو چیز اپنے لیے پسند کی ہے، آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضا ہے، اسے لوگوں تک پہنچائیے. اور اس میں الاقرب فالاقرب، جس سے جتنی زیادہ محبت ہے اتنا ہی اس کو اس کی طرف بلانے کی کوشش کریں. قوا انفسکم واہلیکم نارا وانذر عشیرتک الاقربین، الاقرب فالاقرب، الاہم فالاہم. اور یہ کہ اگر غیرت اور حمیت ہے انسان میں تو وہ جو حق کی حمیت اور حق کی غیرت ہے اسے مغلوب دیکھ کر آدمی پر زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جانی چاہیے. اس کا جینا اور مرنا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اس کے منطقی تقاضے ہیں. تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ اس کے لازمی نتیجے ہیں، اور ان کے مابین ایسا ربط ہے آپس میں منطقی، لازم و ملزوم، لزوم کا معاملہ ہے کہ ان کے مابین جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا
در حقیقت یہ تو سمجھانے کے لیے بات کہہ دی گئی، یہ تو ایک ہی وحدت ہے، ایک ہی آرگینک ہول ہے، ایک ہی حیاتیاتی اکائی ہے، ایک ہی گٹھلی ہے جس میں پورا آم کا درخت موجود ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک نقطہ اس میں اور بیان کر دوں، اور یہ بھی چونکہ کچھ اعتراضات ہیں جس کا کہ اس کے ذریعے سے ازالہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ سورۃ العصر میں کامیابی کے کم سے کم لوازم بیان ہوئے تو زیادہ سے زیادہ اور کیا ہوں گے؟ ایمان بھی آ گیا، عمل صالح بھی آ گیا، تواصی بالحق بھی آ گیا، تواصی بالصبر بھی، اور کیا رہ گیا؟ پھر اونچے مراتب کن کے ہوں گے؟ یہ بھی اصل میں بظاہر احوال ایک بہت اہم اعتراض ہے اور بڑا وقی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قول ہے، لیکن غور کیجیے اس میں بات کیا ہے۔ اسے بھی اصل میں تو وہ جو جدید ریاضی کے سے لوگ واقف ہیں، گراف بنایا جاتا ہے۔ گراف میں نیچے کچھ ویلیوز ہیں 0 10 20 30 40، ایک یہ اوپر ویلیوز جاتی ہیں وہ بھی 0 10 20 30 40۔ اس کو اب اس کے حوالے سے سمجھیے، ایک بیس لائن ہے ایمان۔ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہے لیکن صحیح ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے، اتنا ہی عمل صالح پیدا ہو جائے گا۔ اس کو لے جائیے ادھر بیس لائن کے اوپر، اتنا ہی تواصی بالحق بھی ہو جائے گا، موٹی موٹی بات، اتنا ہی تواصی بالصبر بھی ہو جائے گا۔ اب ایمان کی مقدار بڑھی، اوپر لے جائیے 10 درجے پر ایمان آیا، اتنا ہی عمل صالح بھی بڑھے گا اگر حقیقی ایمان ہے، اتنا ہی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی بڑھیں گے۔ مراتب ہیں، بڑے بلند مراتب ہیں۔ عمل صالح موٹے موٹے احکام شریعت کے صرف انسان جو فرائض ہیں ادا کر رہا ہے، واجبات ادا کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، موٹی موٹی جو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ عمل صالح جو ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اسی طریقے سے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، اس کے مراتب ہیں، مراحل ہیں۔ اسی میں جہاد آ جائے گا، اسی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضری آ جائے گی۔ تو یہ تمام جو ہے یہ گویا کہ کوانٹٹی کو اوپر بڑھاتے چلے جائیے، ایک توازن کے ساتھ بڑھنا چاہیے۔ جتنا ایمان ہے اتنا ہی عمل صالح بھی لازم ہے، اتنا ہی تواصی بالحق بھی وہ اس کا لازمی نتیجہ، اتنا ہی تواصی بالصبر بھی لازمی نتیجہ۔ اگر نہیں ہے تواصی بالصبر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تواصی بالحق بھی بس ایسے ہی تھی، سرسری سی بات تھی، دل سے نکلنے والی بات نہیں تھی۔ تواصی بالحق نہیں ہے تو معلوم ہوا اپنی نیکی بھی کوئی دھوکے اور شراب ہی کی نیکی ہے، حقیقی نیکی نہیں تھی۔ اور وہ جو اگر حقیقی نیکی نہیں ہے تو ایمان بھی پھر قول کا ہی ہے، زبان کا ہی ہے، موروثی عقیدہ ہی ہے، حقیقی ایمان نہیں تھا۔ ادھر سے چلیں ادھر تب بھی، ادھر سے چلیں ادھر تب بھی، یہ بالکل حقیقت جو ہے حقائق قائم رہیں گے۔ البتہ کوانٹٹی وائز یہ جو ہے معاملہ یہ بڑھے گا اور یہ سب میں بڑھے گا، درجات بلند سے بلندتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ایمان کی گہرائی کیا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تصور کریں گے؟ کتنا ایمان، جس کے لیے سورہ حدید کے درس میں نے بیان کیا تھا کہ حضور کی حدیث ہے کہ جو نور ملے گا قیامت کے دن لوگوں کو میدان حشر میں، وہ اتنا متفاوت ہوگا کہ کسی کو تو اتنا نور ملے گا کہ اس کی روشنی مدینے سے صنعاء تک پہنچے گی، عدن تک، یہ صنعاء یمن کا دارالخلافہ، اور کسی کو اتنا ملے گا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی۔ ٹارچ، میں نے مثال دی تھی ٹارچ، وہ بھی بہت کامیاب ہوگا جسے ٹارچ مل گئی، وہ پل صراط پر سے گزر جائے گا اس کی روشنی میں۔ لیکن یہ کہ وہ بھی ہوں گے کہ جن کا نور، نور ایمان، نور اعمال صالحہ، وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے اس کی روشنی جو ہے وہ صنعاء تک پہنچ رہی ہوگی۔ یہ کوانٹٹی ہے، وہ ہے کوالٹی۔ اگر تولہ بھر ایمان حقیقی ہے اتنا ہی عمل بھی حقیقتاً درست ہو جانا چاہیے، اتنی ہی حق بات کہنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جانی چاہیے، اتنا ہی صبر کرنے کا مادہ بھی پیدا ہو جانا چاہیے۔ یہ لازم و ملزوم۔ البتہ ایمان بڑھے گا یہ چیزیں بھی بڑھیں گی، ایمان اور بڑھے گا یہ اور بڑھیں گی، یہ درجات بالکل علیحدہ شے ہیں، لیکن بیس لائن ہے یہ انسان کی کامیابی کے لوازم ہے ناگزیر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب سورۃ العصر کے ضمن میں تو صرف ایک بات مجھے اور عرض کرنی ہے، وہ ذرا کچھ تلخ بھی ہے بعض پہلوؤں سے، بعض حضرات کو شاید ناگوار بھی گزرے، لیکن میں تو جیسا کہ اس درس کے سلسلے میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اب میں چاہتا ہوں
کہ جو کچھ بھی میرے دل میں ہے اور جو بھی بات میرے سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ حضرات تک پہنچا دوں۔ اب کہاں یہ درس کا سلسلہ اگر دوبارہ شروع ہو بھی گیا تو کہاں امید کر سکتا ہوں میں کہ میں پھر اس طرح یہاں پہنچ سکوں گا۔ غالباً یہ 20 سال میں ہم یہ شروع سے درس جو ہمارا تسلسل سے چل رہا ہے وہ اب کہیں 20 سال میں جا کر پہنچے ہیں یہاں۔ اس اعتبار سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ در حقیقت مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی کے حوالے سے۔ وہ اس اعتبار سے کہ مولانا فراہی کا یہ کمال ہے، اور میرا جو میں نے عرض کیا ہے کہ میں اس وقت بہت متاثر ہوا تھا اور سورۃ العصر کی عظمت جو ہے وہ مجھ پر منکشف ہو گئی تھی ارلی 50s میں مولانا فراہی کی تفسیر سورۃ العصر پڑھ کر۔ انہوں نے یہاں تک بات پہنچائی ہے تواسب الحق و تواسب الصبر میں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ نظام خلافت قائم کیا جائے، وجوب قیام خلافت، اس لیے کہ خلافت کا ادارہ ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے کما حقہ اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے تواسب الحق اور تواسب الصبر کا لزوم یہ در حقیقت وجوب قیام خلافت پر منتہی ہوتا ہے، اور اس میں یہاں تک بھی بات کہہ گئے، اور چونکہ خلافت کا قیام امارت پر اس کا دار و مدار ہے لہذا اطاعت امیر بھی لازم ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ حقائق اگرچہ بظاہر بہت دور کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عصر اور دہر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے، اس میں جو کچھ مضمر تھا، کیونکہ قرآن مجید کی وہ تشریح جس انداز میں کرتے تھے القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس حوالے سے ان کے سامنے لفظ دہر بھی آ گیا اور لفظ عصر بھی آ گیا، دونوں کا تقابل آ گیا۔ ابھی آئنسٹائن کا فلسفہ تو انہیں تو خیر کیا معلوم ہوتا، وہ سائنس کے طالب علم تھے ہی نہیں، وہ تو علامہ اقبال تک کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس زمانے میں، لیکن یہ کہ اس سے جو کچھ بھی آگے گرہیں کھلی ہیں اور علم انسانی جو ہے جو آگے بڑھا ہے اس سے ہمارے لیے علم کی اور معرفت کے نئے راستے کشادہ ہو گئے۔ اسی طرح کی بات یہ وجوب خلافت کا ادارہ قائم کرنا لازم ہے، مسلمانوں کے ذمے ہے۔ وہ اگر اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں تو ان کا فرض عین ہے کہ خلافت کا ادارہ قائم کریں، اور اس کے لیے لازم ہے جماعتی جدوجہد، تو اطاعت امیر کا ہونا لازم۔ یہ تمام منطقی نتائج مولانا فراہی نے تواسب الحق اور تواسب الصبر کے لزوم سے نکالے۔ اب اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا فراہی کا انتقال سن 30 میں ہو گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ان کی سن 20-22 کی لکھی ہوئی تحریریں ہوں گی، آج سے کوئی 70 برس قبل کی۔ مولانا اصلاحی ان کے شاگرد رشید، اور ان کا بھی فکر جب وہ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں یہی فکر لے کر آئے تھے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ مولانا مودودی نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا حکومت الہیہ کے لفظ سے۔ مولانا اصلاحی نے جو مضامین لکھے جو 40s میں چھپے ہیں، یہ ایک زمانے میں یہ کوئی 46-45 کا زمانہ ہے کہ اشارات جو ترجمان القرآن میں مولانا مودودی کے جو اداریے ہوتے تھے وہ ان کی بجائے مولانا اصلاحی صاحب کے مضامین چھپے، جو اب یہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار نامی کتاب کی صورت میں یہ جمع کر کے شائع کیے گئے۔ یہ شائع ہو گئے تھے جماعت اسلامی کے زمانے ہی میں، یہ 50s میں شائع ہو گئی تھی کتاب، پھر میں نے اسے شائع کیا، آؤٹ آف پرنٹ تھی، پھر میں نے جب دارالاشاعت الاسلامیہ قائم کیا ہے تو مولانا اصلاحی کی سب سے پہلے جو کتاب شائع کی میں نے وہ یہی، اس لیے کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، گہرا انس ہے، میں نے اس سے بہت استفادہ کیا۔ مولانا اصلاحی نے حکومت الہیہ کی بجائے 2 اصطلاحیں جماعت اسلامی میں انٹروڈیوس کی، ایک اقامت دین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، چونکہ یہ قرآن کے طالب علم تھے، اس کے حوالے سے حکومت الہیہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ دوسری اصطلاح لائے وجوب قیام خلافت کا نظام قائم کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، چونکہ یہ بھی ہماری تاریخ کا کتاب و سنت کی اصطلاح ہے۔ اور جب مولانا نے یہ کتاب لکھی ہے تو اب میں آپ کو اس کا ایک اقتباس سنا رہا ہوں کہ کس درجے ان کے اندر اس معاملے کے اندر مثبت شدت موجود تھی۔ یہ ان کا ایک چیپٹر جو ہے، پہلے جو اس کا ایڈیشن چھپا تھا اس میں پہلا چیپٹر یہی تھا، بعد میں اس سے پہلے لے آئے ہیں ایک اور تمہیدی چیپٹر، یہ دوسرا چیپٹر ہے۔ تبلیغ کس لیے، کیا وجہ ہے، تبلیغ کا جذبہ محرکہ کیا ہونا چاہیے، کیوں تبلیغ کریں، اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور پورے چیپٹر کو سمرائز کیا ہے، کنکلوڈ کیا ہے۔ اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی،
اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تکمیل کا کام اپنی امت کے سپرد فرمایا، تاکہ یہ امت ہر ملک، ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے۔ بالکل مبرہن بات ہے، واضح بات ہے۔ حضور پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تبلیغ کرنا پوری نوع انسانی کے ذمے آپ کی ذمہ داری ہے کی طرف، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا سن 11 ہجری میں، تو اس کے بعد کون کرے گا؟ ابھی تو یہ تبلیغ کا حق صرف اہل عرب تک ادا ہوا تھا، یا آپ نے کچھ خطوط لکھے تھے، نامہ ہے مبارک۔ وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایرانیوں پر تبلیغ کا حق ادا ہو گیا، حجت قائم ہو گئی، لیکن یہ کام امت کے سپرد کیا گیا تاکہ یہ امت ہر ملک، ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے۔ اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے کہ یہ دل سے کی جائے، زبان سے کی جائے، عمل سے کی جائے، بلا تقسیم و تفریق پورے دین کی جائے، بے خوف لومت لائم اور بے رو رعایت کی جائے، اور اگر ضرورت آئی ہو تو جان دے کر کی جائے۔ کتنے عمدہ الفاظ ہیں، بہت جامع، بہت ہی زوردار۔ جیم، اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا، اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبکدوش تھا۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ امن و امان، اگر حکومت قائم ہے تو پولیس ہے، نظام ہے، اگر یہ انارکی ہو جائے تو ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اور جو اجتماعی نظام ہے اس کی وجہ سے عام شہری بہت سی ذمہ داریوں سے انڈیویجولی بری ہو جاتی ہے۔ خلافت کا ادارہ قائم ہے، اس کے ذمہ ہے اب دین کی تبلیغ اور اتمام حجت پوری دنیا کے سامنے۔ اب یہ جتنے بھی عوام ہیں، جتنے شہری ہیں، وہ اس میں تعاون کریں گے، مدد کریں گے، ان کے لیے یہ فرض کفایہ کے درجے میں رہ جائے گا، فرض عین نہیں رہے گا۔ لیکن اب دیکھیے دال، اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجے اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی۔ اب اس فرض کی مسئولیت اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے دو ہی راہیں مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں، یا تو اس ادارے کو قائم کریں یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، اور اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا ہے، اور صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر نہ لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے۔ اس میں جو آپ نے زور دیکھا اور جو شد و مد، لیکن افسوس یہ ہے یہ اس دور کی تحریر ہے جبکہ مولانا مودودی، مولانا اصلاحی ابھی خود بھی جوان تھے، 40s میں تھے۔ نمبر 2، ایک فعال انقلابی تحریک دعوت دین کے لیے اور اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی تحریک میں شامل تھے، شریک تھے۔ اس وقت ان کا زور جتنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا، لیکن اب میں نے نوٹ کیا اور اسی لیے خاص طور پر آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اب جو دیکھا تدبر قرآن میں سورۃ العصر کی تفسیر کو، تو پوری تفسیر انہوں نے نقل کی ہے مولانا فراہی کی، لیکن اس نقطے کا ذکر تک نہیں، حالانکہ ان کے استاد، ان کے امام پوری تفسیر، ایمان کی ڈیفینیشن وہیں سے نقل کر رہے ہیں، عمل صالح کا مفہوم وہیں سے نقل کر رہے ہیں، تواسی کا مفہوم وہیں سے نقل کر رہے ہیں، ساری چیزیں پوری کی پوری تفسیر جو ہے انہوں نے مولانا فراہی کی تفسیر ہی کو نقل کر دیا تدبر قرآن میں، لیکن نہیں ذکر کیا تو اس کا کہ جو اہم ترین نقطہ تھا، جو مولانا فراہی جہاں تک پہنچا گئے بات کو، اور اس وقت پہنچا گئے 20s میں پہنچا گئے، 37 میں تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس وقت تک جب تک کہ خود ان کے اندر ایک عزیمت تھی، ایک حرکت تھی، ایک ارادہ تھا، خود ایک متحرک تحریک کے ساتھ تھے، ان کا فکر بھی جواں تھا اور وہ وہاں تک پہنچا ہوا تھا، اور اس کے لیے شد و مد بھی موجود ہے کہ جب تک یہ خلافت کا ادارہ قائم نہیں ہوتا اس وقت تک گویا کہ پوری امت مسلمہ مجرم ہے اگر وہ اس ادارے کو قائم نہیں کر رہے۔ لہذا ہماری تمام جو ذمہ داریاں ہیں، بلکہ اس کے بعد کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ زوردار ہیں، میں آپ کو بتانے بھول گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کی اصل محرک در حقیقت اس فرض عظیم کا احساس ہے جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے، اور اس میں جو چیز بطور مطمع نظر اس وقت پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ وہ نظام دعوت خیر پھر وجود میں آ جائے جو خلق کو اللہ کے دین کی راہ بتا سکے اور دنیا پر اتمام حجت کر سکے۔ جب تک
تک یہ چیز دنیا میں موجود نہیں ہے، ہر مسلمان کا سب سے مقدم اور سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ اس کو وجود میں لانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرے۔ اسی کے لیے ہر مسلمان کو سونا اور جاگنا چاہیے، اسی کے لیے کھانا اور پینا چاہیے، اسی کے لیے مرنا اور جینا چاہیے۔ اس کے بغیر مسلمانوں کی زندگی خدا کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ اور اب میں نے نوٹ کیا ہے کہ سورہ عصر کی تفسیر میں اس نقطے کا کوئی حوالہ نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے دو اسباب اس کے جو میرے سامنے آئے۔ ایک تو عام سبب بھی ہے، قرآن مجید نے اصول کلیہ بیان کیا ہے، اصول کلی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ۔ اب وہ 80s کے بھی آخری حصے میں پہنچے ہوئے، جب یہ تفسیر لکھی ہے تو یہ 76 برس کے تھے جب سورۃ العصر کی تفسیر لکھی۔ معلوم ہوا کہ وہ بڑھاپے کے ساتھ ہی انسان کے فکر پر بھی کوئی اضمرار آ سکتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے ساری کی ساری مولانا فراہی کی تفسیر سے ماخوذ، پھر یہ نقطہ کیوں نہیں لکھا؟ یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے، اور اس کا جواب صرف ایک ہے، علامہ اقبال نے اسے خوب بیان کیا ہے، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے۔ انسان میں جب مایوسی آتی ہے، مایوسی کی وجہ سے تعطل آ جاتا ہے، خود کچھ نہیں کر پاتا، کچھ کرنے کی ہمت نہیں پاتا، اس بات کو بھی اب وہ بیان کرنے سے رک جاتا ہے، اور اس کے اندر اپنے تصورات کے اندر بھی ترمیم کر لیتا ہے۔ آج ان کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے، بعض لوگ جو ان کے نمائندے ہونے کے مدعی ہیں، اقامت دین کوئی فرض نہیں ہے، یہ خامخواہ ڈھکوسلا بنا لیا گیا ہے، جماعت قائم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ خامخواہ ہی بس پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا درس و تدریس ہے۔ یہ ساری چیزیں آج در حقیقت نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ جب انسان پر مایوسی بددلی، جماعت سے علیحدہ ہو کر کوشش کی انہوں نے کہ کوئی جماعت بنا لیں، نہیں بنا سکے، لیکن یہ کہ انگور کھٹے ہیں یہ مان لینا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کم ہمتی ہے، بلکہ انگوروں کو کھٹا کہنا آسان ہے نہیں۔ یہ خامخواہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، یہ خامخواہ فطور ذہنی ہے، یہ اقامت دین کی فرضیت اور جماعت بنانا اور جد و جہد کرنا اور اسلامی انقلاب، یہ تو صرف ایسے ہی ذہن کی تراشیدہ چیزیں ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق۔ آج یہ تصور وہ اگرچہ صحیح الفاظ میں اس طرح بیان نہیں کر رہے، لیکن ان کے نمائندے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نے اس پر نظر ثانی کر لی ہے، اس کے نظریات سے آپ نے کوئی رجوع کیا، تو کہتے ہیں نہیں، لیکن اس شخص کی نفی بھی کرنے کو تیار نہیں جو کہہ رہا ہے کہ مولانا اپنے نظریات کی جو ہے وہ اس کے اندر ترمیم کر چکے ہیں۔ تو یہ میں نے چاہا کہ آپ کو نوٹ کرا دوں، اور اس کے لیے میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں۔ مولانا مودودی مرحوم نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، بڑی قیمتی بات کہی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں۔ ان کا چونکہ وہ ڈائنامک کانسیپٹ تھا، اور جیسا تیسا بھی رہا، چاہے بڑھاپا بھی آیا اور بیماری بھی آئی، وہ ایک جماعت کی جد و جہد کے ساتھ منسلک رہے، چاہے عمارت ان کے پاس نہیں رہی لیکن منسلک تھے، وہ ایک جد و جہد میں شریک تھے۔ انہوں نے جو بات لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں، جو بہت قیمتی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس سے کہیں کسی اپنے بڑے آراستہ پیراستہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا اپنے بڑے ہی مرصع مسجع کو اسٹڈی روم ہو، کتابوں کی لگی ہوئی ہوں الماریاں اور بڑی لغات رکھی ہوئی ہوں، کمرے میں بیٹھ کر غور و فکر سے یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کتاب ایک انقلاب کا مینول ہے، ایک تحریک اور دعوت کا مینول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک، دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد، جیسے جیسے مرحلے سے گزری ایسے ایسے ہدایات، ہر مرحلے کے ساتھ ہدایات، ہر مسئلہ جب پیدا ہوا اس کا جواب، اس کا حل، ہر اشکال جب سامنے پیش کیا گیا اس کا حل۔ اس طریقے سے جب کوئی شخص جد و جہد کے اندر مبتلا ہوگا تو قرآن اپنے آپ کو منکشف کرے گا۔ اگر اس جد و جہد میں ہی آپ مبتلا نہیں ہیں تو آپ سپاٹ اس کو پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے، قیمتی موتی بھی آپ کے سامنے ہوں گے لیکن وہ آپ کی توجہ میں نہیں آئیں گے، آپ کا ارتکاز ہوگا ہی نہیں، اور اس کے اندر اس کی گہرائی میں اترنے کا تو سوال ہی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے فہم قرآن کے اعتبار سے۔ قرآن صرف لغت کے حوالے سے سمجھنا، اشعار جاہلی کے حوالے سے سمجھ لینا وہ بھی لازمی ایلیمنٹس ہے، قرآن کی زبان ہے، قرآن کی لغت ہے، اشعار جاہلی ہیں، اس دور کا محاورہ ہے، یہ جاننا چاہیے۔ قرآن مجید کے لیے ہمیں احادیث کی طرف بھی رجوع کرنا ہے، لازماً سمجھنا ہے،
مستند ترین تفسیر تو قرآن کی وہی ہوگی جو صحیح حدیث ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مرفوع ہو. لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی اگر حرکت نہیں ہے، اگر جمود ہے، اگر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا مرحلہ آپ کی زندگی میں نہیں آ رہا ہے، اگر اس کے لیے کوئی جماعتی جد و جہد نہیں، اگر انقلاب کی سعی نہیں، اگر وہ وجوب قیام خلافت جو مولانا فراہی نے جو سورۃ العصر سے استنباط کیا ہے، اگر عملاً آپ اس کے اندر شریک نہیں ہیں اس جد و جہد میں، تو پھر آپ چاہیں گے کہ وہ چیزیں دبی ہی رہیں. ہے یہی بہتر وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں آیا ہے، یہ الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، پھر وہ نحوی اشکال اور صرفی بحثیں ان کے اندر آدمی لگا رہے گا، لیکن جو اس کا اصل ایسنس ہے وہ انسان کی نگاہوں سے ایسے نگل جائے گا کہ توجہ ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام سے بچائے. اللہ تعالیٰ آخری دم تک، حالانکہ مولانا اصلاحی کے جملے تو ایسے ایسے پورا عظیمت میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو، کیونکہ وہ جملے مجھے یاد آتے ہیں کہ یہ راستہ تو ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے، پھر اگر تیز سواری ملی اس سے سفر کریں گے، وہ نہ ہوئے تو چھکڑے تو ہوں گے ان سے سفر کریں گے، وہ بھی نہ ہوئے تو 2 ٹانگیں تو ہوں گی ان سے چلیں گے، اور ٹانگیں بھی اگر کٹ گئیں یا مفلوج ہو گئیں تو 2 آنکھیں تو ہیں، کھڑے ہو کر نشان منزل کو دیکھتے رہیں گے. یہ عظیمت، یہ تھا وہ جواں فکر جبکہ خود ایک جد و جہد میں شامل تھے. جب اس سے کنارہ کش ہو گئے تو فکر پر بھی پشمردگی طاری ہوئی. اور بڑا پیارا مصرع جو میں پھر دہرا رہا ہوں، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. انسان کے اپنے علم، اپنی معرفت، اپنی سمجھ کا بھی زوال ہو جاتا ہے اگر انسان نومیدی، نا امیدی کی وجہ سے خود معطل ہو جائے اور عملی جد و جہد سے دستکش اور کنارہ کش ہو جائے. بہرحال آج بھی ہم سورہ ہمزہ کا مطالعہ نہیں کر سکے، اب یہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.